السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے قرآن مجید کی تفسیر کی اس بابرکت مجلس میں ہم آج کی بابرکت رات میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مجلس میں گزرنے والی ہر گھڑی کو ہمارے لیے عبادت کی گھڑی بنا دے، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ آج کی رات بابرکت رات ہے اور یہ عبادت کی مجلس ہے، یہاں پر ہمارا بیٹھنا عبادت ہے۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا، آیت نمبر 12 تک کے میں نے تفسیر کی تھی۔ تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کی ایک خلاصہ، ان کے سمرائی ایک اور خلاصہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ یہ نوجوان کچھ ایسے تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے آ کر کے غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے۔ اس واقعے سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی مصیبت سے نجات کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ تو انسان کو دونوں راستے اختیار کرنا چاہیے، دنیاوی تدبیر بھی کرنی چاہیے اور دینی راستہ یعنی دعا اور اذکار کی پابندی بھی کرنی چاہیے، تب جا کر کے بندہ اپنی ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتا ہے اور مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ اصحاب کہف ایمان والے تھے، اللہ پر ان کا توکل بہت مضبوط تھا، لیکن توکل کا مطلب انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بس اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعا کرو۔ جو ان کو مصیبت لاحق تھی، جو ان کو خطرہ تھا اپنی جان کا، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اس سے بچنے کے لیے جو دنیاوی تدابیر ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی۔ گھر میں نہیں بیٹھے رہے، بھاگ کر کے آئے، نکل کر کے غار میں آ کر کے پناہ لی۔ غار میں پناہ لینا کیا تھا؟ دنیاوی تدبیر تھی۔ اور لیکن یہ نہیں سمجھا کہ بس ہم نے جو دنیاوی تدبیر اختیار کر لی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ ان کو یہ بات ان کے عقیدے میں تھی، اور ہر مسلمان کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی دنیاوی تدبیر کا فائدہ بھی کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس تدبیر میں اثر پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی۔ کہف میں اور غار میں پناہ لینا کیا تھا؟ یہ دنیاوی وسیلہ، دنیاوی سبب تھا، اور دعا کرنا یہ کیا تھا؟ شرعی سبب تھا۔ تو کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے شرعی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے اور دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، ہے نا؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے اسباب اور وسائل ترک کر کے بس خالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ امتحان آ گیا، محنت مت کرو، بس اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ میں ٹاپ کر دو کالج، تو دعا کافی ہے ایسی؟ دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں محنت نہیں کرنی ہے، دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کرامتوں کا بھی ظہور کرتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی سبب دنیاوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو باغ میں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو آہستہ سے ہلاؤ، اوپر سے تمہارے لیے تازہ نرم کھجور گرے گی۔ بھائی اللہ تعالیٰ بغیر تنے کو ہلائے ہوئے کھجور نہیں گرا سکتا تھا؟ گرا سکتا تھا نا، پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنائے
تو اللہ تعالیٰ یہاں بندے کو کہتا ہے تم اپنی طرف سے کچھ کرو، اس میں تاثیر ہم پیدا کریں، یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ لاٹھی نہیں مارتے تو بھی تو اللہ تعالیٰ سمندر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا تھا نا، پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ القی عصاک، اپنی لاٹھی مارو، تم اپنی کام کرو، ہے نا، تم اپنا کام کرو، بس اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اثر تمہارے کام میں اللہ پیدا کرے گا۔ تو یہ وہی بیچ میں جب کووڈ کا مسئلہ شروع ہوا تو ہمارے بعض ناسمجھ مبلغین جو ہے نا، اللہ رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ باقاعدہ تبلیغ کر رہے تھے کہ بھائی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ پڑھ لو صبح 3 بار، پھر جا کر کے کووڈ کے مریض کو گلے بھی لگا لو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیمار۔ ہاں، اللہ کے بندے یہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پر شرعی اسباب اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس شرعی اسباب اختیار کر لو اور دنیاوی اسباب ترک کر لو۔ جیسے اجوا کھجور کھانے کے بارے میں کہا کہ اس کو زہر اثر انداز نہیں کرے گا، تو کیا مطلب ہے کہ اجوا کھجور کھا کر کے جاؤ ڈرگ اور زہر لے لو؟ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا۔ آپ کو شرعی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کسی فائدے کے حصول کے لیے، اور دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے رزق کی برکت کے لیے بہت سارے اعمال اللہ کے رسول نے بتائے، دعائیں بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ دعائیں پڑھے پھر محنت بھی کریں، یعنی کہ میں تو دعائیں پڑھ رہا ہوں آسمان سے جس نازل ہوگا میرے لیے، یہ تصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہف میں غار میں پناہ تو لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی۔ یہ بھی غلط رویہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف دنیا کے اسباب اختیار کرتا چلا جائے اور اس کو یہ سوچے کہ مجھے دعا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ دوسری انتہا ہے کہ آدمی کو لگے بس میں اپنی محنت کروں اور میری محنت سے ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ محنتوں میں اثر تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اپنی امتحان کے لیے آپ بہت محنت کریں، لیکن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میری محنت نفع مند فائدہ بخش اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اثر اللہ رب العالمین پیدا کرے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ دونوں طرح کی کوششیں، کون سی دونوں؟ شرعی اور دنیاوی، کسی بھی فائدے کے حصول کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے دونوں کوششیں کرنا چاہیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں دعا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، لیکن نہ کسی عالم کا درس اٹینڈ کرتے ہیں، نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہاں، نہ علم کے راستے میں کوئی قربانی دے رہے ہیں، بس ربی زدنا علما پڑھنے سے علم آ جائے گا؟ نہیں نا، اپنی کوششیں بھی آپ کو کرنی ہے۔ آپ کے علاقے میں علماء آتے ہیں، ان کے دروس میں شرکت کرنا ہے، یوٹیوب پر ایک بڑا ذخیرہ ہے اہل علم کے بیانات کا، اس سے استفادہ کرنا ہے، کتابیں ہیں علماء نے لکھی ہیں اس سے استفادہ کرنا ہے، اپنی کوشش کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ تو اس سے ہم کو ایک بڑا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم حق کے ساتھ ان کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کہتا ہے سب کا سب سچا ہوتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا۔ جو واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان واقعات میں کہیں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس سے زیادہ کسی واقعے کی حقیقت کو جاننے والا کوئی ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واقعے کو بیان کریں۔ اچھا، یہ واقعہ بائبل میں بیان نہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا ذکر نہیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کا ذکر نہیں، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی جیسے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ بھئی اللہ کے نبی تو امی تھے، اہل کتاب کی کتابیں تو پڑھنے کی صلاحیت کیا؟ اہل کتاب کی کتابیں تو ان کی اپنی زبانوں میں تھی، ہیبرو میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں نہیں پڑھنی آتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بائبل یا تورات یا اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ کر کے ان واقعات سے کا علم حاصل کریں گے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے؟ اور اصحاب کہف کا واقعہ تو ان کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہے، تو یہ واقعہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے؟ بعد کے ادوار میں تحقیق ہوئی تو ان واقعات کی کچھ تفصیلات تاریخ کی کتابوں سے ہم کو ملی کہ یہ واقعہ بنیادی طور پہ 7 عیسائی یعنی 7 ان مسلمانوں کا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا تھا۔ یہ جو 7 نوجوان تھے یہ بنیادی طور پہ کون تھے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے۔ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے جو انبیاء ہیں ان میں سب سے آخری نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے جو موحدین تھے، جو مسلمان تھے، حقیقت میں وہ کرسچنز نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہ اصلاً کون تھے؟ یہی عیسائی لوگ تھے۔ پر یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے
ان پر بدترین قسم کی زیادتی کرتے تھے رومنس. رومنس کون؟ جو اس وقت جو یورپ کا پورا خطہ ہے نا، وہاں پہلے جو حکومت تھی اس حکومت کو بیزنٹائن امپائر یا رومن امپائر کہا جاتا تھا نا. یہ لوگ بنیادی طور پہ، ابھی تو یورپ کے سارے لوگ عیسائی ہیں، لیکن یہ پہلے عیسائی نہیں تھے، یہ پہلے بت پرست تھے. اور کن بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ؟ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی. ہاں، جوپیٹر، جولیس. جو رومنز جو بت ہیں وہ بہت مشہور ہے، یونانی بت، رومنز بت. تو یہ جو ابھی آج کے زمانے میں یہ پورا یورپ ہے، یہ اس جو گورے لوگ ہیں بنیادی طور پہ، جن کو بنو الاصفر کہا گیا ہے حدیث کے اندر، ہاں، جن گولڈن بالوں والے اور نیلی آنکھوں والے، اس زمانے میں یہ کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تب یہ کون لوگ تھے؟ یہ بت پرست تھے، رومی تھے، ہے نا. انہی کے ذریعے سے یہودیوں نے اپنے حساب سے انہی کو ورغلا کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوا دیا تھا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی پورا جو یہودی جو جنہوں نے مطلب بھڑکا کر کے رومیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا، وہ کن لوگوں کو بھڑکایا تھا؟ یہودی بھی اس وقت حکومت میں نہیں تھے، حکومت میں اس وقت کون تھے؟ رومنس تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تعداد میں بہت کم تھے، اور ان پر بدترین قسم کا ظلم رومنس نے کیا ہے. رومی اپنی شقاوت قلبی کے لیے پوری انسانی تاریخ میں اپنی بدبختی، اپنی سخت دلی کے لیے معروف رہے، کل سے لے کر کے آج تک. آپ ان کی یورپینس اقوام کی تاریخ آپ پڑھیں نا، یہ بدترین قسم کے سخت دل اور شقیل قلب ہے. امریکہ کی تاریخ آپ پڑھیں، ابھی آج امریکہ بنیادی طور پہ یورپینس لوگوں کا ملک نہیں ہے. ریڈ انڈین وہاں پر آباد تھے. ان ریڈ انڈینز کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر کے امریکہ بسایا گیا. تاریخ پڑھی آپ امریکہ کی. یہ جو یورپین ہے نا، یہ ہر زمانے میں ایسے شکیل، ان کے کندھوں پر، ان کے ہاتھوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کا خون ہے. آج جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی، مظلوم بھائیوں کی مدد کرے. یہ جو اسرائیل میں اس وقت یہودی آباد ہے، یہ یہودی کون ہے؟ یہ اصلاً بنی اسرائیلی نہیں ہے. بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یورپین نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے تھے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پہ عراقی تھے. اس وقت جو یہودی اب اسرائیل میں آباد ہیں، یہ نیلی آنکھوں والے ہیں، یہ جرمن سے آئے ہوئے ہیں نا، پولینڈ کے، جرمن کے یہودی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کیسے ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یورپین تھوڑی تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں آ کر کے یہودیت اختیار کی. اصلی یہودی یہ نہیں، اصلی بنی اسرائیل کے لوگ یہ نہیں ہے. اور فلسطین کے خلاف جو ہمارا مقدمہ ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے. اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ کہ بھائی تم ہو ہی نہیں بنی اسرائیل کے. اصل میں بنی اسرائیل کا ہونے کے حوالہ دے کر کے تم کہتے ہو کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے اور یہ پورا علاقہ تمہارا بنی اسرائیل کا علاقہ ہے، تو تم اصلاً یہ بنی اسرائیل کے ہے بھی نہیں، یہ یورپین ہیں. اور یہ ہر زمانے میں ایسے ہی بدبخت رہے. ہر زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو پورا استعمار ایک زمانے میں انگلستان کی حکومت رہی پوری دنیا کے اندر، قتل و غارت گیری کرنے والے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر کے یہاں پر حکومتیں قائم کی اور بدترین قسم کا ظلم کیا دنیا بھر میں. جو انگلستان کی حکومت تھی وہ کون تھی؟ انگریز کون تھے؟ یہ یورپینس تھے. ہر زمانے میں یہ اپنی بدبختی کے لیے معروف ہیں. اس وقت آپ دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک. یعنی ہم تو ان کے کپڑے خرید رہے ہیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے پاس کفن خریدنے کے بھی استطاعت نہیں کہ کفن خریدنے کے لیے وہ حالت کر دی ہے. وقتی طور پہ یہ لوگ ایک تماشا دکھاتے ہیں، جنگ بندی کا تماشا دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر رمضان فلسطینیوں کا ایسے ہی گزرتا ہے. ہر رمضان میں یہ صورتحال ہوتی ہے. خصوصی طور پہ وہ ایک ذہنی ٹارچر کرتے ہیں کہ ہم تم کو تمہاری جو مقدس ترین ایام ہے نا اس میں بھی سکون نہیں لینے دیں گے. اللہ ان بختوں کو، ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا تو تباہ و برباد کر دے. تو یہ ایسے ہی ظالم رہے. آپ جو رومیوں نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے یا سے پہلے ٹاٹس رومی کے زمانے میں کیا بدترین یہودیوں کا حال کیا، آپ اٹھا کر کے تاریخ پڑھیں. ان کا جو ڈائسپورا شروع ہوتا ہے زمانہ، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس کا ذکر آیا. ہاں، وہ باقاعدہ مطلب جو بھاگ گئے یہودی، بھاگ گئے، باقی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے، ان کو غلام بنا کر کے لے کے گئے. اور جو ان کے رومنس کے جو تھیٹر ہوتے تھے، ان تھیٹروں میں ان یہودی غلاموں کو
باقاعدہ لڑاتے تھے تلوار دے کر کے. اور یہ لڑائی WWE والی نہیں ہوتی تھی دکھاوے کی، حقیقت میں ان کی لڑائی ہوتی تھی. اور پھر اس میں سے جو غلام قتل کرتے جاتا تھا وہ جیت جاتا تھا. ہالی ووڈ کی ایک بہت مشہور فلم بھی اس پہ بنی، گلیڈیٹرز، کیا نام ہے اس کا ایسے کچھ. وہ حقیقی واقعات ہوئے. جانوروں سے لڑا دیتے تھے. آپ سوچیں کہ ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، انسانوں کو جانوروں سے لڑا کر کے، شیروں سے لڑا کر کے لطف لے رہے ہیں. یا تو وہ جانور کو قتل کر دے یا تو یہ انسان قتل ہو جائے، مر جائے جانور کے ہاتھوں سے. یہ ایسی شقی القلب قوم ہے. اس لیے یہ جو آج فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جو ان کی تاریخ جانتا ہے نا وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کیسے بدبخت اور کیسے سخت دل قسم کے لوگ ہیں. تو انہوں نے یہودیوں پر بدترین ظلم کیا جب بیت المقدس فتح کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جب عیسائی مبلغین کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو شروعات کے لوگ تھے نا، وہ بہت نیک، خالص، دیندار، بڑے ایمان والے، بڑی استقامت والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو تو یوں کیا گیا کہ ان کو زمین پر گاڑ کر کے اور ان کے سر پر آرے چلا دیے گئے، اور لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کو ایسے چھیلا گیا کہ ان کی ہڈیاں تک متاثر ہو گئی. بہت ظلم عیسائی موحدین نے اپنی ایمان کے لیے بہت ظلم سہا ہے. وہ بہت خالص قسم کے موحد تھے. اور جیسے ہی کسی کے بارے میں پتہ چلتا روم میں کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کر لیا، جو کہ توحید والا مذہب تھا، اس میں شرک نہیں تھا، وہ توحید والا مذہب تھا، تو اس کو سخت ترین اذیتوں سے دوچار کیا جاتا تھا. اب لیکن کیونکہ یہ جو نوجوان تھے یہ بہت ایلیٹ کلاس کے تھے، شہزادے تھے، بڑے گھرانوں سے تھے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے کر کے آئے، توحید کا کلمہ پڑھا، تو ان کو یہ موقع ملا کہ اپنی بات بادشاہ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے رکھیں. ورنہ جو بیچارے کمزور طبقے کے لوگ، اور بیشتر اسلام قبول کرنے والے کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کا تو یہ تھا کہ جیسے ہی پتا چلا کہ فلاں آدمی نے اسلام قبول کیا قتل کر دیتے تھے. پر یہ کیونکہ ایک ایلیٹ طبقے سے آتے تھے نا، تو ان کو موقع ملا کہ وہ توحید کی دعوت بادشاہ کے سامنے رکھیں، اپنی قوم کے سامنے رکھیں. اور ان کو یہ بھی موقع ملا کہ ان کو مہلت دی گئی کہ تم کو، کیونکہ بڑے شہزادے ہو، بڑے جو ہے وہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تو تم کو ہم موقع دیتے ہیں کہ تم توبہ کر کے دوبارہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. یہ بنیادی طور پہ پس منظر ہے واقعے کا. قرآن مجید کے بیان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بٹوین دا لائن موجود ہیں. کیونکہ قرآن مجید کا میں نے پہلے بھی بتایا نا، قرآن مجید کا واقعہ بیان کرنے کا جو طریقہ ہے نا، قرآن مجید کسی بھی واقعے کی اس تفصیل میں نہیں جاتا جس کا ڈائریکٹ تعلق ہماری ہدایت سے نہیں. اس لیے ان نوجوانوں کا ذکر آیا، ان میں سے کسی کے نام کا ذکر آیا؟ کسی کا بھی نام ہم کو نہیں پتا ہے. بادشاہ کے نام کا ذکر آیا؟ نہیں پتا ہم کو. تاریخی کتابوں سے اب وہ تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ افسس نام کا ایک شہر تھا، افسس یا افسوس انگلش میں اس کو کچھ بولتے ہیں، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیکسس تھا. ڈیسس یا ڈیکسس کیا ہے، اس کو عربی میں اس کا نام دقیانوس بتایا گیا. دقیانوس، ہاں ہم لوگ جو بولتے ہیں نا، جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم بولتے ہیں بہت ہی دقیانوسی خیالات کا آدمی، پرانی چیزوں کو بولتے ہیں. تو ہوا کیا تھا کہ بھائی وہ جو سکہ جب نکل کے نکلے تھے یہ لوگ، تو ان لوگوں نے کہا تھا یہ تو دقیانوسی سکہ ہے، یعنی تو پرانے دور کا سکہ ہے، تم کہاں سے لے کر کے آ گئے. تو اس سے دقیانوسی لفظ جو ہے نا، وہ پرانی چیزوں کے لیے اردو میں ایک لفظ استعمال ہو گیا دقیانوسی. جو بہت پرانا اس کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی چیز ہے، یعنی پرانے زمانے کی چیز ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم حق کے ساتھ ان کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. انہم فتیہ، یہ نوجوان تھے. قرآن مجید دوسری بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بزرگوں کا، یعنی ایک آدمی بزرگ ہے اور تجربہ کار ہے اور زندگی کی لذتوں سے اب وہ لطف اندوز ہو چکا ہے. بہت مرتبہ ہوتا ہے نا آدمی نے اپنی جوانی گزار دی مزے میں، اب وہ دین کی طرف آ گیا ہے، اب دنیا سے وہ بیزار ہو گیا ہے، تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. پر جب کوئی نوجوان، جب اس کے پاس اس کی پوری نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا، جو 16 17 18 سال سے شروع ہوتی ہے، وہ عمر ایسی ہوتی ہے جب آدمی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے. دنیا باہیں کھول کر کے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ساری لذتیں اس کی قدموں میں ہوتی ہے. اس وقت کوئی آدمی دنیا کو جو ہے نا وہ ٹھکرا کر کے اور توحید اور دعوت اور دین کا عالم لے کر کے کھڑا ہونا، تو یہ بڑی بات ہے. بزرگ حضرات جس نے دنیا کی لذتیں دیکھ لی ہیں اور مزے اٹھا لی ہیں، اور پھر وہ یہ اب کی چلو اب ہاں
آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے والی بات جو ہوتی ہے نا کہ بھئی اب تو مزے سارے اٹھا لیے، چلو اب تھوڑا سا آخری عمر آ گئی ہے تو اب چلو حج وغیرہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر کے تھوڑا مسجد سے جڑ جاتے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بندہ تو چاہے آخری عمر میں بھی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو جوانی والا دعوت کا جذبہ، عبادت کا جذبہ، وہ بہت محبوب ہے اللہ کو، کہ بندہ جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں اور دین کی خدمت میں لگائے. اس لیے ایسے نوجوانوں سے اللہ ایسی محبت کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں اللہ کے حدیث میں کیا فرمایا؟ جن بندوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کی نیچے جگہ دے گا، یہ اللہ کے بہت مخصوص بندے ہوں گے. ان میں سے کیا ہوگا؟ رجل، اور کیسے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے. ہاں، یہ بعض روایتوں میں بھی آتا نہیں کہ اللہ ایسے نوجوان سے بہت محبت کرتا ہے، لیسا لہ صبوہ، جس کی جوانی میں اس کے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر کے اور تقوی کی زندگی کو گزارا. تو قرآن مجید اس کو بہت ابھارتا ہے کہ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اور وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. جوانی تھی، چاہتے تو کھیلتے کودتے اپنی زندگی کی مزے دکھاتے، پر انہوں نے اس وقت ایمان دکھایا اپنا اللہ کو، حق اور باطل کے بارے میں فکر کی، سچ اور جھوٹ کے بارے میں غور کیا، اور پھر سچائی کو قبول کیا. تو جب انہوں نے اپنا ایمان دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پہلا قدم اللہ کی طرف بڑھانا ہوتا ہے. آپ ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں. آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس محنت میں برکت دیتا ہے. تقویٰ، دینداری، ہدایت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پہلے تم کچھ کر کے دکھاؤ، پھر ہم اس میں تم کو آگے بڑھائیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے. یہ ایمان لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ ایمان جب لائے نا تو جو سرکمٹینسز تھے اس میں ان کو بہت جھیلنا تھا، زیادہ ایمان کی ضرورت تھی، تھوڑا سا ایمان کافی نہیں تھا. لیکن انہوں نے تھوڑا سا ایمان دکھایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہدایت میں ایسا اضافہ کیا کہ آگے بڑھ کر کے وہ یہ کام کر سکے جو ان کو کرنا ہے. تو ہمیشہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم اپنی نفس کو مار کے، شیطان کا مقابلہ کر کے ایک قدم ہم کو بڑھانا ہوتا ہے. ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھا کر کے ہمارے قریب آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ میرا بندہ جب ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، وہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ جتنا آپ اپنی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو. اس لیے نیکی کی جو اللہ تعالیٰ نیکی کا جو بدلہ دنیا میں دیتا ہے نا، آخرت میں تو نیکی کا بدلہ ہی ہے، دنیا میں نیکی کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری نیکی آسان کر دیتا ہے. یہ تجربے کی بات. آپ فرض کی پابندی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نفل پڑھنا آسان کر دیتا ہے. آپ سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تہجد پڑھنا آسان کر دیتا ہے. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا تقویٰ اور اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کی ایمان میں برکت دیتا ہے. یہ نیکی کا آخرت میں جو جزا ہے وہ اپنی جگہ پر، دنیا میں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اللہ نے فرمایا جو ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ عطا فرماتا ہے. اب یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں تھوڑا سا اپنی نفس کو مار کر کے ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں نا، اگر یہ نیکیاں اللہ کے قبول ہوئی تو انشاءاللہ تعالی شوال میں اس نیکی کے قبول ہونے کا اثر ہمارے کردار پہ دکھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ مسجد رمضان کے بعد خالی نہیں رہے گی، ہے نا. ہمارا تقوی دل میں جو تھوڑا سا تقوی اور محنت ہم نے دکھائی ہے اس کا اصلی اجر تو جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. دنیا میں اللہ تعالی ہمارے لیے دوسری نیکیاں انشاءاللہ تعالی آسان کرے گا. یہ اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہوں پر بیان کیا کہ یہ ایمان لائے، اللہ نے ان کی ہدایت میں کیا کیا؟ اضافہ کیا. اور وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے دعوت کا کام لے کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے جب وہ کھڑے ہوئے، مشکل تھا، آسان کام نہیں ہے. اقلیت کے لیے اکثریت کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بیان کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہم ہندوستانیوں سے زیادہ کس کو ہوگا؟ ہاں،
تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، لوگ نماز پڑھنے سے ڈرنے لگے. تو مہاراشٹر ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے ہمارا، ورنہ یو پی وغیرہ میں حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں کہ اب اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے بندہ ڈر رہا ہے. ٹرین میں ٹوپی داڑھی سے لوگ ڈرنے لگے. اپنے دین پر عمل کرنا آپ سوچیں اقلیت کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، تو اس دین کی دعوت دینا کتنا مشکل کام ہوگا. بہت مشکل کام. میں تو دیکھ رہا ہوں نا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر بزدلی کا عالم مسلمانوں میں آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم دعوت کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اپنے دین پر عمل کرو. ہندوستان میں کم سے کم اس پر پابندی نہیں ہے، پر کچھ لوگ تو دین کی تصویر اور دین کی شکل بدلنے میں لگے ہوئے. ہاں، کافروں کو خوش کرنے کے لیے. ایک صاحب ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے، ایک عبادت گاہ کی انوگریشن پہ بھی گئے. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کافر کا مطلب ہی لوگ نہیں سمجھے، کافر کا مطلب تو ناستک ہوتا ہے، ہندو کافر نہیں. ارے بھائی آپ حق نہیں بول سکتے ہو، ہمت نہیں ہے باطل بھی مت بولو، دین چھپاؤ بھی مت. اگر اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہو تو صحیح دین نہیں پیش کر سکتے ہو تو غلط دین بھی پیش مت کرو. لیکن آپ دیکھیں کہ اکثریت کا دباؤ، ذہنی دباؤ کتنا ہوتا ہے نا، کہ آدمی اپنی عبادت اور اپنے دین پہ بھی عمل کرتے ہوئے ڈرتا ہے. آپ سوچیں کہ یہ 7 لوگ تھے، 7 لوگ زیادہ تر صحیح روایات سے یہ سمجھ میں آتا ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی 7 لوگ ہیں، پوری بادشاہ کے خلاف بڑے دربار میں کھڑے ہو کر کے دعوت دے رہے ہیں دین کی. تو جب انہوں نے تہیہ کیا کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوں گے، تو اس کے لیے جو چیز چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دی. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کر دیتا ہے آپ کی نصرت کے. ہاں، وہ جو شعر ہے نا، سفر ہے شر مسافر نواز بہتے رہو. آپ سفر کے لیے اٹھیں، مسافر نواز بہت ملیں گے. ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. آپ اٹھو، آپ اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہو نا، اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے. آپ تھوڑا سا محنت تو دکھاؤ، تھوڑا کوشش تو کرو. آپ دبک کر کے بیٹھ جاؤ گے تو راستے پھر بند ہی رہیں. آپ کھڑے ہوگے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین. لیکن تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے نا، تو بہت مشکل حالات تھے. مسلسل یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی منافق یا کوئی یہودی یا کوئی قریشی کا آدمی آ کر کے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل نہ کر دے. کیونکہ مشرکین نے یہ پلاننگ تو کر لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے. اور جو مدینہ کے یہودی تھے وہ بھی بہت چڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور منافقین تو بہرحال تھے ہی جان کے دشمن. تو باقاعدہ صحابہ جو ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر پہرے دیا کرتے تھے کہ رات میں کوئی اچانک حملہ نہ کر لے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو دین اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول آپ کو بنایا ہے اس کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ اللہ کا کام کرو، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے پہرے داروں سے کہا اب تم ہٹ جاؤ، اب مجھے پہرے داروں کی ضرورت نہیں، میری حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات کے لیے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے آپ جذبہ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا شوق دیکھتا ہے، آپ کا اخلاص دیکھتا ہے، اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. کہ ماشاءاللہ یہ مسجد کیا ہے، یہ چند نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے جب اپنی محنت دکھائی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. آپ جو سارے کام کر رہے ہیں نا، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ افراد مہیا کرتا ہے، آپ کو اسباب و وسائل آپ کے لیے مہیا کر دیتا ہے. کام جب یہ لوگ کھڑے ہوئے، اب اتنی بڑی قوم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بڑا جگر گردہ چاہیے نا. ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے حق بات بتانے کے لیے اور اس کے مذہب کا رد کرنے کے لیے بڑی دل کی طاقت چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کر دیا بالکل. ہاں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہیں کیا ہوتا تب تو وہ نہیں چھپا پاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو جب اب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیز ایک دائی کو کیا چاہیے ہوتی ہے، دل کی مضبوطی.
دل کی مضبوطی، جب دل مضبوط کر دیتا ہے نا اللہ، بہت مرتبہ ہمارے ساتھ تجربہ ہوتا ہے ڈیبیٹس میں، کبھی ہندوؤں کے ساتھ، کبھی سناتنیوں کے ساتھ، کبھی ملحدوں کے ساتھ، کبھی بدعتیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتا ہے. بارہا یہ تجربہ ہوتا ہے نا کہ جب میں اپنی ڈیبیٹ دوبارہ سنتا ہوں میں سوچتا ہوں یار یہ نقطہ آیا کیسے ذہن، خود نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جواب کیسے سوچا اس وقت. تو یہ لگتا ہے کہ بس خالص اللہ کی نصرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جیسے لگتا ہے جواب اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہوتا ہے، دل میں ڈال دیا ہوتا ہے. اور اصلی بہادری دل کی بہادری ہوتی ہے. دائی کو جسمانی طاقت بہت اہم نہیں ہوتی، دائی کے لیے دل کی طاقت بہت اہم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کانا اشجع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر انسان تھے. اصلی بہادری کیا تھی؟ ہاں، حضرت علی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی بہادر ہیں، سب سے زیادہ بہادر کون ہو؟ طاقتور شجاع حضرت علی. تو حضرت علی نے کہا اگر تم بہادری کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دینا، لڑائی میں ہرا دینا، تو ٹھیک ہے، مجھ سے آج تک کہ کوئی لڑائی میں جیت نہیں سکا، بڑے بڑے سورمے اور بہادر آئے مقابلے پہ، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مجھے لڑائی میں پچھاڑ سکا ہو. لیکن اصلی بہادر پوری امت میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر. کہا ایک وقت ایسا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کعبۃ اللہ کے صحن میں، اور پورے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے. اور ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی چھوٹے تھے اس وقت، اور ایمان لانے والے جو لوگ تھے بیچارے سب غلام تھے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کرتے. ہاں، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. ایک اکیلے حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اور مکے اور لاتوں سے حملہ کر رہے تھے، اور وہ ہر طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے، اور اپنی جسم پر وہ سارے جو ہے نا وہ حملے اپنے جسم پر سہ رہے تھے، اور زبان سے کہتے جاتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک انسان کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ قرآن مجید میں یہ جملہ مومن آل فرعون کا ہے. آل فرعون میں بھی ایک آدمی ایمان لایا تھا، اور جب فرعون کے دربار میں، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. سورہ زمر میں، سورہ زمر کے بعد والی جو سورت سورہ مومن میں اس کا واقعہ بیان. تو جب فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی نا، تو وہ چھپا ہوا تھا، فرعون کے خاندان کا تھا، پر اس نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا. اس نے حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے بھرے دربار میں کہا تھا کہ کیا غلطی ہے موسیٰ کی، یہی نہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دو. اس کا ذکر آیا قرآن مجید کے اندر. باقی تو بنی اسرائیل تھے نا، لیکن فرعون کے خاندان میں سے بھی ایک آدمی ایمان لے آیا تھا، پر اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. پھر حضرت علی نے پوچھا اچھا بتاؤ مومن آل فرعون زیادہ افضل ہے یا حضرت ابوبکر زیادہ افضل ہے؟ یہ ہمارے یہاں غلیظ روافظ یہ گویا کہ ایسے دکھاتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر میں کوئی دشمنی تھی. حضرت علی بیان کر رہے ہیں حضرت ابوبکر کی فضیلت. ہاں، تو لوگوں نے کہا کہ پوچھا کون افضل ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا. کچھ لوگوں نے غالباً کہا کہ آل فرعون پہ ایمان لائے، فرعون کے خاندان میں اور ایمان لے آیا. نہیں، ابوبکر افضل ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تھا. تو یہ دل کی مضبوطی نا، یہ زیادہ داعی کے لیے. جسم مضبوط ہونا، بہت سارے لوگ جسم میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، دل کمزور ہوتا ہے. ایمان والے بندہ جب دعوت کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو دل مضبوط ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دل کی مضبوطی مانگنا چاہیے. تو جب وہ کھڑے ہوئے دعوت کا کام لے کر کے، ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمان و زمین کو بنانے والا رب. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ چاند کی پوجا کرتے تھے، یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاند سورج ستارے یہ ہمارے رب نہیں ہے، یہ آسمان جس نے بنایا ہے، جو اس چاند ستاروں کا رب ہے وہ ہمارا رب. تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم اس کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا. چاند عبادت، اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، چاند ستاروں کی پوجا مت کرو، اس رب کی پوجا کرو جس نے ان چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے. تو ربنا، اس میں کتنا پیار ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جو اصحاب کہف ہیں کہ بار بار اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیتے ہیں. دعا کی تو کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. جب دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض،
ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. اور جب سو کر کے اٹھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کتنے دنوں تک کے ہم سوئے رہے تو کیا کرنا ہے؟ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے دنوں تک سوئے رہے. تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو آسمان و زمین جس نے پیدا کیا وہ رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کو چھوڑ کر کے ہم کسی کو اپنا معبود نہیں پکاریں گے. ہمارا معبود صرف ہمارا رب ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیا. اس کو چھوڑ کر کے تو ہم کسی کو اپنا معبود نہیں بنانے والے، کسی سے دعا نہیں کرنے والے. دیکھیے یہاں عبادت کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوا، لن ندعو من دونہ، اس لیے عبادت میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت کیا ہے؟ دعا. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنا معبود اس کو قرار دے دیا، تب تو ہم نے بہت ہی گندی اور بہت ہی غلط بات ہے جو ہم نے اپنی زبان سے کہی. اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا معبود ہم نے بنا دیا تب تو یہ بہت گندی بات ہوگی جو ہم زبان سے نکالیں گے. یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے. نارملی ہم اگر کسی مشرک سے بات کریں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ تم جو اپنی زبان سے بات نکال رہے ہو وہ بہت ہی گندی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. ہمارا دعوت کا اسلوب یہ ہوگا نا، سامنے والے کو ٹارگٹ کریں کہ تم بہت گندی بات کہہ رہے تم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہو. پر یہ اپنی قوم والوں کو سمجھانے کے لیے آئے. تو جب قوم والوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں تو اگر آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہوئے اس کا ایگو ہٹ کر دیتے ہیں نا، اس کی عزت کو آپ زخمی کر دیتے ہیں نا، پھر وہ اپنا ایگو بچانے کے لیے آپ کی حق بات قبول نہیں کرتا. تو ڈائریکٹ اپنی قوم والوں کو بولنے کے بجائے کہ تم نے بڑی غلط بات کہی ہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہم کہیں تب تو بہت ہی غلط بات ہوگی. حالانکہ وہ یہ بات کہنے والے ہیں نہیں، ہاں، پر فرض کرا کر کے، ہاں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہائپوتھیٹیکل بولتے ہیں نا. ہاں، ایک ہائپوتھیٹیکل ایک سین کریٹ کر کے کیا بول رہے ہیں؟ ایسی بات اگر ہم زبان سے نکالیں تب تو یہ بہت گندی بات ہوگی جو ہم کہیں. حالانکہ یہ نہیں نکال رہے زبان سے، اصلاً تو یہ بات زبان سے کون نکال رہا ہے؟ ان کی قوم کے لوگ نکال رہے ہیں، بٹ ڈائریکٹ ان کو نہیں بول رہے تاکہ کہیں وہ ان کا ایگو ہرٹ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے ایگو کو بچانے کے لیے حق بات قبول نہیں کرے. تو اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر کے یہ کہہ رہے کہ اگر بات ہم یہ کہہ دیں تو پھر تو بہت گندی بات اور بہت بری بات اور بہت غلط بات ہوگی جو ہم کہیں گے. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو غلط ہوگا، تو تم کہہ رہے تو تمہاری بات بھی غلط ہے نا. بغیر مدعو کا جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا ایگو ہٹ کیے بغیر کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے اپنی دعوت رکھی جائے تاکہ وہ کہیں اپنے، اس لیے داعیانہ جو مزاج ہوتا ہے نا وہ جیتنے کے چکر میں نہیں رہتا، سامنے والے کو ہرانے کے چکر میں نہیں رہتا ہے، وہ سامنے والے کو جیتنے کے چکر میں رہتا ہے کہ سامنے والے کو ہرانے کے بجائے میں اس کو جیت جاؤں، اس کا دل جیت جاؤں. تو فرمایا ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. اس میں محبت ہے. جب آدمی اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر دل میں اخلاص ہوتا ہے. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہی کے لوگ ہیں. بھائی گرچہ مشرک ہیں لیکن ان کا تعلق اسی قوم سے ہے نا. دائی جب تک کہ اپنے مدعو کو جس کو وہ دعوت دے رہا ہے نا اس سے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں اس کا ہوگا تب تک کہ وہ دعوت کا حق نہیں ادا کر پائے گا. اس لیے ہر نبی جب اپنی قوم میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا کہا؟ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں. جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے لوگ ہیں یہ اور ان کو جہنم سے بچانا، ان کو شرک سے بچانا میری ذمہ داری ہے، تو وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ رائج ہو گیا ہے نا، غیر قوم کے لوگ، ہاں یہ غیر قوم کے ہیں. جب آپ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، بت پرستوں کو اپنی قوم سے ہی نکال دیں گے کہ یہ غیر قوم کے ہیں تو کیا اخلاص رہ جائے گا آپ کی دعوت میں؟ کیا تڑپ رہ جائے گی آپ کی دعوت میں؟ یہ غیر قوم کون سا لفظ ہوتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے وہ کافر ہیں پر ہے تو ہماری ہی قوم کے. ہم جو ایک خاص نسب کے لوگ ہیں جو انڈیا میں آباد ہیں، تقریباً سب کی نسب سب کا ایک ہی ہے. بہت کم لوگ ہیں ہندوستان میں جو کبھی باہر سے آ کر کے انڈیا میں آباد ہوئے ہیں، عرب سے آئے ہیں یا کہیں اور سے ہیں. ہم تو زیادہ تر لوگ، ہماری اگر پچھلے تاریخ آپ دیکھیں گے تو ہم میں سے ہر آدمی پچھلی نسلوں میں جائیں گے تو 4 5 10 پشتوں کے بعد سب کوئی نہ کوئی مشرک کافر ہی ملیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر کے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اللہ تعالیٰ ہمارے ان آبا و اجداد کو جزائے خیر دے جن کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو وراثت میں یہ دی ہوئی ہے. تو ہم تو سب ایک ہی نسل کے انڈینس. ہاں تھوڑا سا ساؤتھ میں جو دوسرے ہیں وہ تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، باقی ہم میں سے تو بیشتر لوگ باہر ہی سے آئے.
کچھ لوگ پہلے آئے کچھ بعد میں آئے. آج کل مغلوں کے خلاف بہت بات ہو رہی کہ باہر سے آئے. بھائی مغل باہر سے آئے ہیں تو کون یہاں کا ہے؟ یہاں کی اصلی آبادی تو وہ ڈراوڈ لوگ ہیں ساؤتھ کے، وہی وہاں کے اصلی آبادی، باقی تو سب لوگ باہر سے ہیں. بیشتر جو یہ ہم لوگ آرینز نسل کے ہیں بنیادی طور پہ، تو یہ آرینز تو باہر ہی سے آئے تھے. ٹھیک ہے، ہم پہلے آ گئے، مغل بعد میں ہیں. ہم لوگوں کا مغل سے کیا تعلق؟ ہم لوگ تھوڑی مغل. بھائی کوئی اورنگزیب کو برا بھلا بول رہا ہے، لوگ سوچتے ہیں اورنگزیب اور مسلمان ایک ہے. اورنگزیب، اچھا اورنگزیب بھی، بھائی اورنگزیب تھوڑی باہر سے آیا تھا. اورنگزیب ایک ہندوستانی بادشاہ ہے، ہندوستان میں پیدا ہوا، پلا بڑا. اس کی نسلوں میں کوئی آئے تھے 3-4 پشت پہلے بادشاہ باہر سے آئے تھے. وہ اورنگزیب تو انڈین ہی تھا نا، کہ اورنگزیب کہیں باہر پیدا ہوا تھا اور انڈیا گیا تھا. اورنگزیب تو انڈین ہی تھا بھائی. تو اور پھر یہ جو مسلمان آبادی ہے، یہ مسلم آبادی، تو یہ آرینز تھے، الگ الگ اس میں بٹے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی ہدایت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جو ہمارے سرنیمز ہیں وہ بھی کیا ان کی حقیقت ہے؟ کسی نے کسی انصاری کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو اس کا سرنیم لے لیا، کسی نے کسی شیخ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا تو اس کا سرنیم لے لیا، کسی کو کسی سید نے دعوت دی اور اسلام قبول کر لیا تو وہ سید بن گیا. ہمارے بیشتر سید بھی ایسے ہیں نا جن کے آبا و اجداد آپ منگا لیں گے تو وہ کافر مشرکی ملیں گے. ہاں، تو یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں بھائی. جب آپ ان کو ہماری قوم کے لوگ سمجھیں گے نا تو پھر آپ ان کے لیے پریشان ہوں گے. ہاؤلائی قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. اچھا، اس سے ہم کو ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے نا، داعی کو جو ہے نا، داعی ہمیشہ اپنی قوم کا ہونا چاہیے. جب ایک قوم کا کوئی فرد داعی بن کر کے دعوت کا کام کرتا ہے نا، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میری قوم کے لوگوں کو میں گمراہی کے راستے پہ چلنے نہ دوں، ان کو شرک و کفر میں ملوث نہ ہونے دو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نارملی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی ایک قوم کے فرد کو ہی بنا کر کے بھیجا. ایک دو واقعات ایسے مل جائیں گے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام اپنے سسرال والوں کے پاس رسول بنا کر کے بھیجے گئے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی 2 قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ایک ان کی قوم نہیں تھی، اس پہ اختلاف ہے. تو لیکن نارملی کیا ہوا ہے، جو نبی بنایا گیا وہ اسی قوم کا فرد. تو داعی جب قوم کا آدمی کھڑے ہو کر کے دعوت کا کام کرتا ہے نا، تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اس کا اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ فکر کرتا ہے اپنی قوم. اس لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں نا کہ باہر سے علماء آ رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ کے ہاں دعوت کا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم کو ان علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بیشتر ائمہ مہاراشٹر میں کوئی یو پی سے ہے، کوئی بہار سے ہے، کوئی ساؤتھ سے ہے. لیکن یہ آئیڈیل صورتحال نہیں. آئیڈیل صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ بھائی مہاراشٹر میں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے مقامی علماء ہونے چاہیے. اپنے مقامی علماء پیدا کریے. ڈیپینڈ مت نہیں کہ یو پی سے بہار سے علماء یہاں دعوت کا کام کریں. میں نے آج بلڈانہ کے اپنے نوجوان ساتھیوں کو بولا ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ بنائیں، 15 سال کے اندر آپ کے 10 مدنی عالم آپ کے بلڈانہ کے ٹارگٹ بنا کر کے چلیں. ان کو آپ انفارمیشن کریں، ان کی پڑھائی اور ان کی تعلیم، اور اچھے عالم تیار کریں. مقامی علماء کام کریں. مقامی عالم اخلاص کے، مطلب اس کو طلب ہوتی ہے نا کہ میری قوم کے لوگ ہیں. جو ڈیوٹی کرنے کے لیے بیچارہ آتا ہے اس کے لیے تو وہ نہ قوم اس کو ایکسپٹ کر پاتی ہے پورے طور پہ، نہ وہ قوم کو ایکسپٹ کر پاتا ہے. اس کے لیے مشن سے زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے دعوت کا کام. لیکن جب ایک قوم کا فرد دعوت کا کام کرتا ہے نا، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ اس کو اپنا مشن سمجھتا ہے کہ میری قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے، میں اٹھ کر کے اس گمراہی کے خلاف مقابلہ کروں. پھر یہ کہ وہ اصلاح کا کام کرنے کے لیے سب سے بڑی جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زبان. جب ہم باہر سے کوئی عالم بلاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ بہت احسان ہے یو پی کے، بہار کے، ہمارے ساؤتھ کے علماء کا کہ وہ ماشاءاللہ دین کا علم حاصل کر کے ہمارے درمیان آ کے دعوت کا کام کر رہے ہیں. پر ایک چیز جو بہت بڑا پرابلم بنتی ہے کہ بھائی یو پی کا عالم ہے، کوکن میں کام کر رہا ہے، مہاراشٹر کے الگ علاقوں میں کام کر رہا ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. اس کی زبان اردو ہے، یا وہ دیہات سے آیا ہے تو اس کی زبان جو ہے نا وہ ایک دیہاتی ہے، نہ وہ اپنی زبان میں نہیں بول رہا ہے، وہ دوسری زبان میں، اردو اس کی اپنی زبان نہیں ہے. پھر وہ جب مہاراشٹر میں یا کوکن میں کام کر رہا ہے تو ان لوگوں کی زبان بھی اردو نہیں. تو ایک جو کمیونیکیشن کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے نا، وہ وسیلہ متاثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے جب بھی کسی قوم میں کوئی رسول بھیجا الا بلسان قومہ، تو وہ رسول اسی قوم کی زبان بولنے والا تھا. کوکنیوں میں کام کرنا ہے تو عالم اچھا وہ ہے پرفیکٹ کام کرنے کے لیے جس کو کوکنی آتی ہے. مراٹھیوں میں کام کرنا ہے تو اچھا عالم ہو جس کو مراٹھی آتی ہو. تمل میں کام کرنا ہے تو اچھا عالم ہو جس کو تمل آتی ہو.
آندھرا پردیش میں تلنگانہ میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے پرفیکٹ تعلیم وہ ہے جس کو تیلگو آتی ہو، یا جیسے ہمارے مہاراشٹر میں ان علاقوں میں ہم لوگ بولتے ہیں تو ہماری زبان اردو ہے پر ہمارا ایک الگ لہجہ ہے. میں بہت زیادہ اپنے مہاراشٹر کے جو ہمارے سامعین ہیں ان کے ساتھ بہت کنیکٹ اس لیے ہو جاتا ہوں کیونکہ میں ممبئی میں پلا بڑا ہوں، میری پیدائش ممبئی کی، میں ممبئی میں پلا بڑا ہوں. تو وہ ایک زبان سے بھی میرے زیادہ تر جو میرے سامعین ہیں وہ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں کیونکہ وہ شہری زبان بولتا ہوں تو وہ آسانی سے لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو زبان بھی اچھا، زبان کے ساتھ ساتھ جو سماج میں کام کرنا ہے نا، تو جو سماجی مسائل ہوتے ہیں، آپ کا مقامی جو لوگ ہیں وہ جو ان سماجی مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. وہ باہر سے عالم آتا ہے، وہ بیچارہ آئسولیٹ ہو کر کے رہتا ہے مسجد میں، اس کو آپ کے سماجی تانے بانے، آپ کی نفسیات، آپ کی ذہنیت وہ فوراً نہیں سمجھ پاتا. ٹھیک ہے، بعض ائمہ رہ گئے 10 15 15 سال سے، اب وہ ایک دم گھل مل ایسے گئے کہ آپ ان سے بات کریں گے تو پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کہیں یو پی بہار سے آئے گئے. لیکن اولین مرحلے میں تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نفسیات نہیں جانتے، ان کے سماجی مسائل سے واقف نہیں ہیں، سوسائٹی کا جو تانا بانا ہے اس سے واقف نہیں. تو اس سے دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے. اس لیے داعی، عالم، مبلغ، امام، بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہی علاقے کا کوئی نوجوان، ابھی آپ کے یہاں ہے ماشاءاللہ امام صاحب، دیکھیے کتنا گھل مل کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں. ہاں، تو یہ آپ کا ٹارگٹ بنا کر کے، میں یہ صرف یہ میں مولانا کی بات نہیں کر رہا، میں جہاں جاتا ہوں مقامی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے مقامی علماء پیدا کریے، اپنے بچوں کو دیے. مت سوچیے کہ میرے بچے بنیں گے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، بزنس مین اور مسجد کا امام ہم لے کر کے آئیں گے یو پی سے، بہار سے اور ساؤتھ سے اور قریب اڑیسہ سے، یہاں سے امام لے آئیں گے ہم نہیں. آپ کی مسجد ہے، آپ کی مسجد کا امام بھی آپ ہی کے قوم کا ایک فرد ہونا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے احمد آباد میں ہمارے 2 دوست ہیں، ابھی مدنی عالم بنے ماشاءاللہ، زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں. آپ کوکن میں دیکھیں ڈاکٹر سفیان قاضی، اللہ تعالیٰ ان کے میں برکت دیکھی، زبردست کام کر رہے ہیں. کوکنی ہے، نہیں لا سکتے کوئی. ہاں، ساؤتھ میں آپ دیکھیں ڈاکٹر پرویز ہیں، کتنا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اچھا، مقامی ہیں تو مقامی ضرورتوں کو، تقاضوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. اور کیا کیا انہوں نے؟ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونه آلہہ، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبود اپنے بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان، یہ اپنے ان معبودوں کے حقیقی معبود ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں دیتے؟ ثبوت لائیں، دلیل پیش کریں. دائی کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ دلیل. اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر بلاتا ہوں، وزڈم، حکمت، علم کی بنیاد پر بلاتا ہوں. دائی دلیل دیتا ہے، دائی دلیل مانگتا ہے. اس لیے اگر آپ کو دعوت کی فیلڈ کو اترنا ہے تو پہلا کام کرنا پڑے گا، اپنا علم مضبوط کرنا پڑے گا. آپ جو بولیں آپ دلیل دیں، اور آپ سے اگر سامنے کوئی دعویٰ پیش کرے تو اس سے دلیل مانگیں. اہل حدیث کی دعوت تو یہی دعوت ہے نا، دلیل کی دعوت. اہل حدیث کی دعوت کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ دلیل کی اتباع کرنے والے. اور اہل حدیث کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ شخصیتوں کی اتباع کرنے والے. ہم دلیل کی اتباع کرتے ہیں اور دوسرے لوگ شخصیتوں کی اتباع کرتے ہیں. ہم دلیل پیش کرتے ہیں، لوگ شخصیات پیش کرتے ہیں، ہے نا. اس لیے اہل حدیث کو آپ دلیل دیں دیں اس کے لیے مطمئن ہو جائے. آپ اس کو کوئی مسئلہ پوچھیں نا، اور وہ کیا پوچھے گا آپ سے؟ دلیل کیا ہے. اہل حدیث کو جب آپ کوئی مسئلہ بتائیں گے تو آپ سے کیا پوچھے گا؟ دلیل کیا ہے. مقلد کو آپ کوئی مسئلہ بتائیں گے نا، وہ کیا پوچھے گا؟ ہماری مسلک میں ہے. اس کو یہ ٹینشن ہے. اس کو آپ دلیل دے دیں گے نا، دلیل اس کے لیے کافی. مقلد کے لیے حدیث کافی نہیں ہوتی. مقلد کو آپ حدیث بتائیں گے نا تو مطمئن نہیں ہوگا. حدیث بتانے کے ساتھ یہ بتاؤ ہمارے امام کے مسلک کے مطابق ہے کہ نہیں. جب تک وہ یہ نہ سن لے کہ تمہارے مسلک کا امام بھی اسی دلیل پہ عمل کرتا ہے، تب تک کہ اس کا شرح صدری اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اہل حدیث الحمدللہ اس کو بتا دیا نا حدیث ہے، حدیث اس کے لیے کافی ہو جاتی. اس کو پھر یہ نہیں بتانا پڑتا کہ کوئی اہل حدیث کا تو کوئی امام ہی نہیں کہ اس کو بتانا پڑے کہ تمہاری امام کا عمل ہے. لیس لہ امام یتعصبون لہ، اہل حدیث کا کوئی امام ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ تعصب برتے ہیں. امام ابن تیمیہ نے اہل حدیث کے بارے میں یہ بات کہی. تو دلیل اہل حدیث کا امتیاز ہے، ایک مسلمان کا امتیاز ہے. دلیلیں مانگنا سیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کا کوئی سلطان نہیں، کوئی دلیل لے کر کے آؤ بھائی کہ یہ بھی معبود ہے. یہ جو
کافر مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر، یہ مسلمان فلاں بابا مدد، فلاں بابا مدد، فلاں بابا مدد. بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ فلاں بابا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کرتے ہیں؟ ہاں، یہ قطب ہے، یہ غوث ہیں، یہ ابدال ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ تو بس نام ہے جو تمہارے باپ دادوں نے رکھ لی ہے، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں. جن باباؤں کے در پہ یہ جا کر کے سر جھکاتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، یہ ان کی فریادیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ان کو کچھ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، یہ تو بات کی بات ہے. یہ خود قبر میں کس حالت میں ہیں کوئی یقین سے بول سکتا ہے؟ بھائی صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو ہم صحابہ کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت میں جائیں گے، ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں کنفرم کہ یہ جنتی ہیں. لیکن صحابہ کے بعد جو بہت نیک لوگ گزرے ان کے بارے میں ہم کیا یقین سے بول سکتے کہ جنت میں جائیں گے؟ یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا نا. دنیا میں ان کے بارے میں حسن سے رکھ سکتے ہیں، اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، ہے نا. ائمہ، محدثین، فقہا، ان سب کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے. لیکن یقین سے بول سکتے ہیں؟ کیونکہ یقین سے بولنے کے لیے تو دل کی حالت معلوم ہونا چاہیے نا. ان کی دلوں کی کیا حالت تھی ہم کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو خود ان کا کیا حال ہو رہا ہے برزخ میں ہم یہ بھی یقین سے نہیں بول سکتے، تو وہ ہماری دعائیں قبول کریں گے اس پہ کیسے یقین کر لیتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی شاہ عبد القادر جیلانی ان سے حسن ظن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں عظیم جگہ دے گا، پر یقین بول سکتے ہیں؟ اگر دنیا ہی میں اتنے یقین سے بول دیں تو پھر قیامت قائم ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بندے تھوڑی یقین سے بول سکتے ہیں. صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو ان کی جنتی ہونا، ان کا جنتی ہونا کنفرم. لیکن بعد کے دور میں جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کے بارے میں تو ہم یقین سے خود ان کا کیا ہو رہا ہے برزخ میں نہیں بتا سکتے، تو وہ ہمارا کیا کر سکتے یہ ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ تو دلیل، جب شرک کی عمارت کو توڑنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار دلیل کا ہتھیار ہے. دلیل دو، دلیل مانگو، دلیل مانگنا سیکھو. لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ پر بہتان ہے. مشرک کیا کرتا ہے؟ مشرک تو یہی مشرک اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے نا. جب آپ غیر اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ پہ جھوٹ کر رہا ہے کہ اللہ اکیلے نہیں ہے جو دعا قبول کر سکتے ہیں، ہمارے بابا بھی دعا قبول کر سکتے ہیں. یہ اللہ پہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ اکیلے ہی سمیع و بصیر نہیں ہے، ہمارے بابا بھی سمیع و بصیر ہے. اللہ اکیلے خالق مالک رازق نہیں ہے، ہمارے بابا بھی خالق مالک رازق. اللہ اکیلے ہی اولاد نہیں دے سکتا ہے، ہمارے بابا بھی اولاد دے سکتے ہیں. اللہ اکیلے ہی مریضوں کو شفا نہیں دیتا ہے، ہمارے گلبرگہ والے یہ سدراز بندہ نواز بھی دے سکتے ہیں. بغداد والے شاہ عبد القادر جیلانی بھی اولاد دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ گڑنا نہیں ہے. تو شرک اللہ پہ سب سے بڑا بہتان ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ اب اللہ پر بہتان لگانے والوں میں نہیں ہے. پوری دنیا اللہ پہ جھوٹ بولنے والی ہے، ہم موحدین ہیں الحمدللہ جو اللہ کے بارے میں سچ بات کرتے ہیں. تو فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرے. وَإِذِ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ. اب جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، بٹوین دا لائن کیا بتایا جا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی انہوں نے قوم کو دعوت دی پر قوم والوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. اب نہ صرف دعوت قبول نہیں کی بلکہ ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے. تو اب ان کے پاس اپنے ایمان کو بچانے کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے کہیں چلے جاؤ. دائی کو سیدھا اپنی قوم کو چھوڑنے کی بات نہیں، پہلے اس کو دعوت کا ادا کرنا چاہیے. ہمارے ہندوستان میں کچھ سرفری قسم کے تحریکی ہوتے ہیں نا، بار بار بولتے ہیں ارے ہجرت کر کے چلے جائیں ہندوستان سے. ہاں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہم ہندوستان کو؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا ہے. یہاں کے برے بھلے کا جو بھی ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی جتنی ہمارے اندر طاقت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی طاقت ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ایسا ہوا ادھر اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت شروع کی اور مکہ والوں نے نہیں مانگی تو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے؟ ایسا نہیں ہوا نا. اللہ کے نبی 13 سال تک اسٹرگل کرتے رہے، ہر ممکن کوشش کی کہ قریش کے لوگ ایمان لائیں. جب یہ ہو گیا کہ ایمان نہیں بھی لا رہے اور اب اس درجے پر آ گئے ہیں کہ ہمارے بھی ایمان کے پیچھے پڑ گئے کہ یا تو جان لے لیں یا تو ایمان لے لیں، اب ایمان بچانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا کہ اب مکہ چھوڑ دیا جائے، تو بہت مجبوری کی حالت میں اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا ہے.
یہ نہیں کہ تھوڑی سی پریشانیاں ہو گئی کہ گائے کا گوشت کھانے نہیں مل رہا تو ہجرت کر جاؤ. ہاں یہ بہت سارے تحریکی جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی پریشانی ہے تو ہجرت کیوں نہیں کر جاتے. کون کہاں ہجرت کرو گے بھائی؟ کون تم کو پناہ دے گا؟ یہ نیشن اسٹیٹ والے تصور کا دور ہے. یہاں فلسطینیوں کو کوئی نہیں پناہ دینے کو تیار ہے. بولنے کو ہمارے 56 ممالک ہیں, ایک منہ سے کسی کے مذمت کا کلمہ تک نہیں نکل پا رہا ہے. ہاں کون دے گا آپ ہندوستانی کو پناہ؟ تو جو بھی کرنا ہے ہندوستان میں رہ کر کے کرنا ہے انشاءاللہ, ہے نا. مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا, یہیں پر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنی محنت کوشش کرنا ہے. لیکن یہ کہ جب ان کے ساتھ کیا ہوا بھائی, اتنی چھوٹی سی اقلیت اور قوم والوں نے یہ کہا کہ یا تو اسلام ہمارا تو اپنا دین چھوڑو یا تو ہم تم کو قتل کر دیں. اب ان کے پاس اپنا ایمان بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ماشاءاللہ. ہندوستان میں دین پر عمل کرنے اور دعوت کے معاملے میں جتنے الحمدللہ اب بھی ہم کو آزادی, ٹھیک ہے ملک کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں, پھر بھی جتنی الحمدللہ آزادی ہم کو میسر ہے نا, بڑے بڑے مسلم ممالک میں وہ آزادی میسر نہیں ہے لوگوں. یہ تو امن ہے, ہم کو اس امن کی قدر سمجھ میں نہیں آتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں اس وقت افغانستان میں 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کو پابندی لگا دی گئی. وہ مسلم ملک ہے, کتاب و توحید پہ پابندی لگا دی گئی. ہاں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے ہاتھ رفع الدین کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے طالبان. یہ تو اچھا ہے کہ دیوبندی حکومت نہیں ہے ہندوستان میں کہ آپ پڑھ لے رہے ہیں 8 رکعت. ہاں آپ توحید کی بات کر لے رہے. تو ابھی بھی ہم کو بہت آزادی میسر ہے الحمدللہ. بہت کچھ ہم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے ان حالات میں ہم کو ابھی بھی الحمدللہ بہت کچھ امن و امان عطا فرمائے, بہت سارے اختیارات دی. ان اختیارات کی اب قدر کرنی چاہیے. اور ان جو یہاں کا دستور جو ہے وہ ہم کو جو آزادی دیتا ہے, اس دستور سے اپنی آزادی حاصل کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو جب تک کہ یہ اختیار ہے تب تک ہے. جب صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ بھائی اب یا تو جان جائے یا تو ایمان جائے, تب سوچیں گے ہجرت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. لیکن یہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں وہ دور کبھی نہیں آئے گا. یہاں کی مٹیوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے حالات خراب ہیں, لیکن اللہ حالات بدلنے میں قادر ہے کہ نہیں قادر. بڑے بڑے ملکوں کے حالات بدل جاتے ہیں بھئی. امریکہ میں 150-200 سال پرانی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں, نیگروؤں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. کالے لوگوں کے لیے جانوروں سے بدتر ان کی زندگی تھی. ہوٹلوں کے باہر بورڈ لگے رہتے تھے کہ یا تو کتے اور کالے لوگوں کا آنا منع ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں امریکہ والوں نے کیا ظلم کیا کالوں کے ساتھ میں. پر حالات بدلے نا, اتنے بدلے کی امریکہ کا سب سے مقبول ترین پریزیڈنٹ باراک اوباما ہے. جس بندے کو مطلب کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی گوروں کے ساتھ میں, جس نسل کے لوگوں کو, اس نسل کا بندہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. حالات بدلے نہیں بدلے, اللہ بدلنے پہ قادر. تو ہم اتنا مایوس کیوں جاتے ہیں؟ ہندوستان میں تھوڑے سے کوئی حالات آ گئے, کہیں نماز پڑھنے پر کسی نے کسی کو مار دیا تو ہم اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی جو ہے نا وہ تھا. خاص طور پہ سیلیبریٹیز ٹویٹ کرنے لگتے ہیں ہاں کہ ملک کے حالات ایسے. میں سوچتا ہوں انڈیا چھوڑ دو. ہم تو نہیں سوچتے ہم انڈیا چھوڑ دیں, ہم رہیں گے یہیں پر, ہمارا ملک ہے. ہاں عامر خان کے لیے گنجائش ہوگی انڈیا چھوڑنے کی, ہمارے لیے تھوڑی گنجائش ہے انڈیا چھوڑنے کی. ہم رہیں گے یہیں پر, ہم اپنا کام کریں گے, اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے تھے جو ہم نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے. حالات بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ناکامیوں اور ہماری کمزوریوں کا عذاب ہوتا ہے کہ تم نے نہیں کیا تو بھگتو. تو اپنی اصلاح کریں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. اور سابق کاف کے واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری راستے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ اگر ان کو کہف میں رہتے ہوئے ان پر رحمتیں نازل کر سکتا ہے تو ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ان پر رحمتیں کیوں نازل ہو سکتی ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غار کو پناہ گاہ بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی نیند ان کو دے دی. اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس ہندوستان میں ہمارے پیارے ملک میں ہمارے لیے اپنی رحمتیں کیوں نہیں اتارے گا؟ وہ ہمارے لیے آسانیاں کیوں نہیں کرے گا؟ اور ان کے لیے غار میں آسانی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اصحاب کہف کے واقعے کا سب سے بہترین پہلو ہے کہ اب اذ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ. وہ ایمان والا بندہ جب وہ اپنی دعوت کا کام کر لیتا ہے تو پھر اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے, تو اس سے الگ ہو گئے, اور خاص طور پہ ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے.
وما یعبدون الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، تمہارے بتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو مخلوط معاشرہ ہوتا ہے نا، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور کافر اکثریت میں ہیں، وہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ذہنی طور پہ کفر کا دباؤ قبول کر کے کوئی بعض مرتبہ ایسا بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا بھی صحیح مان لو، تھوڑا سا اپنا بھی صحیح مان لو۔ جب کافر جو ہے وہ دلیلوں سے نہیں جیت پاتا نا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک اپروچ لیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ایسا کرو، ہم تھوڑا سا تمہارا بھی مان لیتے ہیں، تم تھوڑا سا ہمارا بھی مان لو، ہم تمہارے عید میں سوئیاں کھا لیں گے، تم ہماری دیوالی میں مٹھائی کھا لو، ہم تمہارے یہاں آ کر کے رومال باندھ کر کے افطاری کھا لیں گے، تم بھی ہمارے موقع پہ آؤ اور مندر وغیرہ پہ گھنٹی وغیرہ بچا دیا کرو، سب کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اقلیت کے لیے یہ اپروچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹریپ میں بہت لوگ پھنس جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ جب کفر کی طرف سے، باطل کی طرف سے یہ اپروچ آ رہا ہو نا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم تمہارا بھی صحیح مان لیتے ہیں، تھوڑا سا تم ہمارا بھی صحیح مان لو، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اس وقت بہت کلیئر اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کیا اسٹینڈ لیا؟ اللہ کے رسول کو بھی آفر ملا تھا نا، اللہ کے رسول نے کیا اسٹینڈ لیا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اتنا سخت ترین لہجہ پورے قرآن مجید میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں ان کی عبادت کروں، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اس میں خلط نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لائن ہے بھائی، حسن سلوک اہل کفر سے کرنا ہے، اچھے اخلاق ان کو دکھانے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہر ممکن ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہاں یہ لائن ایک دم کلیئر رہنی چاہیے کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، یہ جو سیکولر بیان کیا ہے نا، دینی سیکولر بیان کہ سیکولر ہو جاؤ، تھوڑا سا تم بھی ہماری مانو، تھوڑا ہم بھی تمہاری مانیں گے، مل کر کے بھائی، مل کر کے دنیاوی اعتبار سے رہنا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں ایک ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی ہم عبادت نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت، اس کی عبادت کو تیار نہیں ہو۔ ایک بار میں بات مکمل ہو گئی تھی، ڈبل کا اللہ تعالیٰ نے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ پہلے فعل کے ذریعے سے، عابدو فعل ہے اور عابدن اسم ہے، دو الگ الگ ٹائپ کے جملے استعمال کر کے اپنا اسٹینڈ بالکل کلیئر کر دینا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ ہم تمہارے بتوں کی عبادت کریں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ہم جس کی عبادت کرتے تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ دین کے معاملے میں ہمارا تمہارا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہ معاملہ دین کے معاملے میں خلط نہیں ہونا ہے، دنیا کے معاملے میں کاروبار، حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، کہ یہ تو ہمارا دین خود ہم سے کہتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ تمہارا اللہ تعالیٰ تم کو اس سے تو نہیں روکتا کہ جو تم سے قتال نہیں کرتے، دین کے معاملے میں تم پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھائی کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، دنیا میں ان کی مدد کرو، بیمار ہو جائے عیادت کرو، بھوکے ہیں کھانا کھلاؤ، پیاسے ہیں پانی پلاؤ۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کافروں، کیا مسلمانوں نے جن بدر کے قیدیوں کو قتل کیا، خود بھوکا رہ کر کے ان کو کھلا دیتے تھے، وہ تو وہ لوگ تھے تو جان لینے کے لیے آئے تھے۔ یہاں تو عام کافر ہے، اس کے ساتھ تو جتنا اس نے سلوک آپ کر سکتے ہیں، آپ کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ وہی ہے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی نا، وہاں بالکل کلیئر انداز میں اپنی بات یہ رکھ دینا ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے لگے، یہ پاسبل نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، ایک دم کلیئر اسٹینڈ اس معاملے کو ہونا چاہیے۔ اِذِ تَذَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لے لو غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تو اللہ تعالیٰ اس کہف، جب بھی غار کا تصور آتا ہے تنگی کا تصور آتا ہے، اللہ نے فرمایا غار میں پناہ لو، یا تو یہ اللہ نے کہا یا تو ان میں سے بڑے تھا کوئی اس نے کہہ دیا کہ غار میں پناہ لے لو۔ ینشر، نشر میں پھیلاؤ کے معنی آتے ہیں نا، نشر و اشاعت بولتے ہیں ہم نا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو پھیلا دے۔ غار تنگ جگہ ہوتی ہے، سوچ کر کے ڈر لگتا ہے کہ غار میں کتنا دن تک چھپیں گے، کیسے چھپیں گے،
لیکن کیا کریں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اس غار میں گرچہ چھوٹی ہے اللہ اپنی رحمت میں پھیلا دے تو چھوٹی غار بھی بڑی بن جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اگر آگ میں زندہ رہ سکتا ہے تو غار بھی ہمارے لیے پناہ گاہ بن سکتی ہے۔ وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی کا ذریعہ بنا دے گا۔ اب ٹائم تو میرا ختم ہو گیا، کم سے کم یہ واقعہ پورا ہو جانا چاہیے تھا، اب کل کا تو بھروسہ ہی نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کل عصر کی نماز میں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ آیتوں کی تفسیر لے لیتے ہیں تاکہ کم سے کم یہ واقعہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے کو ایمانی نقطۂ نظر سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں نا کہ واقعہ اگر صرف واقعہ بیان کرنا ہے تو وہ تو ایک دن میں بیان ہو سکتا ہے، اصل چیز یہ کہ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کے نصیحت کے کیا پہلو ہیں۔ درس قرآن کا سلسلہ تھا، کم سے کم اصحاب کہف کا جو واقعہ ہم نے شروع کیا تھا اس کو اختتام تک پہنچا دیں، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری سورہ کہف ہم کبھی اور اس کی تفصیل کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اصحاب کہف جب انہوں نے اپنی قوم والوں کو دین کی دعوت دی، قوم والوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب قوم کو چھوڑ دیں گے، اب ایمان بچانا ہے یا اپنی جان بچانی ہے۔ دو آپشن ان کے پاس ہے کہ اگر ایمان بچانا ہے اور جان بھی بچانی ہے تو غار میں چلے جاؤ، یا پھر قوم والوں کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ایمان بچاؤ گے تو قوم چھوٹ جائے گی، اور قوم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے لیے اگر سارا جہان چھوڑنا پڑے تو سارا جہان چھوڑا جا سکتا ہے، اور یہ بہت سستی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنی قوم چھوڑ دی، اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اور گویا کہ ایک طرح سے اپنے قوم کو چھوڑ کر کے غار کی طرف ہجرت کر دی۔ یہ بھی طرح کی ہجرت تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر کے غار میں جا کر کے پناہ لے لینا۔ تو یہ عمل ہے، یہ ہم کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب قوم، وطن، یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر بہت اہم، اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، وطن کی محبت ڈالی ہے، قوم، اپنی کمیونٹی، اپنے لوگ، اپنی زمین، ان سب چیزوں کی محبت اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے۔ پر یہ اللہ تعالیٰ کے دین سے، ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ تو جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، سوال دین کا آ جائے، تو اگر اس کے لیے اپنا قوم و وطن بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ ہجرت یہی سبق دیتی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ تو ہجرت تو اللہ تعالیٰ کی محبوب سنت ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی محمد کے صداقت کی گواہی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ایمان کے لیے وطن ہمارا محبوب ہے، وطن کی محبت کے لیے ہم کو کوئی ایکسٹرا دین کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وطن سے محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوا، پلا پڑھا، جس لوگوں کے بیچ میں رہا، ان کو ہر انسان کو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے خطے سے، اپنے شہر سے محبت ہے۔ آپ کو بلڈانے سے محبت ہے، مجھے ممبئی سے محبت ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے یہاں پر۔ جب ملکوں کی بات آئے گی تو ہم کو ہندوستان سے محبت ہے، دوسری ٹیموں سے کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم کو اپنے ملک سے محبت ہے۔ ملک سے محبت ایک فطری چیز ہے، اس کے لیے کوئی دینی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی سے اس طرح کا کوئی چیز ثابت نہیں ہے، بس یہ کہ انسان کی فطرت میں، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، اپنی گلیوں میں جہاں وہ پلا بڑھا، اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، جوانی کے خصوصی خوبصورت ایام گزرے، انسان کو اپنی وطن سے محبت ہوتی ہے۔ پر جب اللہ کی محبت سے کوئی بھی محبت ٹکرائے گی تو اس کو قربان کرنا ہے۔ ہمارے لیے ایمان سب سے پہلے، ہمارے لیے ہمارا دین سب سے پہلے۔ تو ان کے ساتھ بھی مسئلہ یہ تھا کہ قوم کے درمیان کون نہیں رہنا چاہتا، اپنے قبیلہ، اپنا خاندان، اپنے لوگ کون چھوڑنا چاہتا ہے۔ لیکن جب ایمان بچانے کے لیے یہی ایک راستہ بچا ہے تو پھر ایمان کو بچایا جائے گا، چاہے اس کے لیے اپنے قوم کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ چھوڑ دیا انہوں نے قوم کو اور گئے اور ایک غار میں پناہ۔ اچھا، ایک راستہ یہ بھی تھا نا کہ بھائی 7 لوگ تھے، نوجوان تھے، طاقتور تھے، توانا سے تندرست تھے، پلاننگ کرتے، سازش کرتے، بادشاہ کو قتل کر دیتے۔ ہاں، ہمارے یہاں جو ایک تحریکی قسم کا مزاج ہے نا، جو ہر بات میں بس تلوار اٹھانے کے لیے ہر مسئلے کا حل سمجھتا ہے، بس ہر مسئلے میں ہتھیار اٹھا دو، ہاں، خفیہ سازشیں کرو، یہاں بم دھماکے کرو، وہاں لوگوں کو مارو۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی جہاد نہیں۔ بے قصور لوگوں کو، یا ایک ایسے علاقے میں رہتے ہوئے جہاں بہت ہی انتہائی درجے کی اقلیت میں ہے، وہاں وائلنس اور تشدد کا راستہ اختیار کرنا
شریعت میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اچھی خاصی تعداد میں ایمان لے آئے تھے، پلاننگ کر کے ابو جہل کو قتل کروا سکتے تھے کہ نہیں، یا ابو لہب کو، امیہ ابن خلف کو، جو بڑے بڑے دشمن تھے ان کے خلاف سازش کر کے وہ قتل بھی تو کروا سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ میں وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا، اقلیتوں کے لیے اکثریت کے بیچ میں رہ کر کے خفیہ سازشیں کر کے اور دہشت گردی کرنا، یہ دین کی تعلیم نہیں۔ جب مدینہ آ گئے تو مدینہ کی ریاست بن گئی، اب ریاست بن گئی، اس کی سرحدیں ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے فوج بھی چاہیے، جنگ بھی کرنی پڑے گی، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو جہاد ہوا وہ کہاں ہوا؟ وہ مدینہ جانے کے بعد فرض ہوا۔ بھائی جب ریاست ہوتی ہے تو ریاست کا تقاضا ہوتا ہے کہ ریاست کی ایک فوج ہو، سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے مجاہدین ہوں، تو وہ جہاد۔ یہ جو مسلم ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں خفیہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو پلاننگ کرتی ہیں کہ بھائی یہاں پہ بم پھوڑو، پارلیمنٹ کو اڑا دو، تو ٹرین میں بم دھماکہ کر دو، تو بسوں کو اڑا دو، اور اس کو اگر کوئی یہ دین سمجھ رہے تو ہمارا دین تو اس کو جہاد نہیں کہتا، ہمارا دین اس کو فساد کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی حوری نہیں، جہنم کا عذاب ہے۔ کلیئر ہے یہ بات نا؟ بہت سارے جو خراب ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو مسلمانوں کی مظلومیت کا حوالہ دے کر کے اکساتے ہیں اس قسم کی دہشت گردانہ کاروائیوں کو انجام دینے کے لیے۔ حالانکہ اس قسم کی جو بھی دہشت گردانہ واقعات ہندوستان میں ہوئے ہیں، سوائے مسلمانوں کو نقصان کے کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ صرف اور صرف نقصان ہوا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور آپ دیکھیں گے سورج کو اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو وہ ان کے غار کے دائیں طرف سے تھوڑا سا کٹ مار کر کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے تو بائیں طرف سے کترا کے چلا جاتا ہے، یعنی تقریباً یہ کہ ان کے غار کا جو دہانہ تھا وہ ساؤتھ کی طرف تھا، تو سورج مشرق سے نکل کر کے مغرب میں ڈوب جاتا، ڈائریکٹ سن لائٹ ان پر نہیں پڑ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اندر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو چھپا کر کے رکھا تھا۔ لیکن تھوڑی بہت روشنی، ظاہر سی بات ہے جب مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف جاتا ہے تو ہمیشہ سورج مشرق سے مغرب نہیں جاتا ہے، وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے نا سورج، کبھی پچھلے دن کبھی چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، تو تھوڑی بہت روشنی تو ان کے جسم پہ پڑ رہی تھی جتنی ان کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کے لیے وہ کیا تھا۔ یعنی جب آپ اللہ پہ ایمان لے کر کے آتے ہیں نا تو یہ پوری کائنات آپ کی خیال کرنے پہ لگ جاتی ہے، حتیٰ اللہ کی رضا نے سورج کو ان کی خدمت پہ، سورج بھی ایسے نکل اور ڈوب رہا ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار میں جو گہرائی جگہ تھی وہاں پر وہ موجود تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر تم کو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ اگر ہدایت دے تو ہی ہدایت ملتی ہے، اللہ گمراہ کر دے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت بندے کو اس کے عمل کی توفیق پر ملتی ہے، پر توفیق دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بندہ اپنی کوشش کرتا ہے پھر اس کو ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اس لیے بندے کو اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کے دل میں اپنا اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ بڑے بڑے علم والے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اسرو کا سائنٹسٹ ہے اور گوبر کی پوجا کرتا ہے، اور ایک جاہل تھا کسان ہے، اس کو حرف بھی نہیں پڑھنا تھا پر اس کو بھی بتایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی۔ بڑے بڑے علم والے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے جاہل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علامہ شیخ الحدیث مفتی مقلد ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ حدیث آنے کے بعد امام کا قول نہیں چھوڑنا چاہیے، امام کا قول چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بہت ان پڑھ آدمی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی کی بات کسی امام کی بات سے ٹکرائے تو نبی کی بات لے لی جائے، امام کی بات چھوڑ دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے دے ہدایت۔ ہاں یہ کہ ہدایت کوئی جیک پاٹ نہیں ہے کہ نام نکلا اس کو ہدایت ملے گی، انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو محسوس کرو کہ جاگتا ہوا حالانکہ وہ سو رہے، گہری نیند اللہ تعالیٰ نے سورا دی ہے نا، رقود کہتے ہیں ایک دم گہری نیند سونے والے کو۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے رہے دائیں بائیں، یعنی اگر انسان ایک ہی کروٹ میں زیادہ دیر تک سوئے رہے تو اس کا جسم سڑگل جائے گا نا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مریض جو ہیں پیر ویر ٹوٹ گیا تو ان کو جب بستر پہ لیٹا دیا گیا زیادہ مدت تک کہ وہ بستر پہ سوئے رہے تو کیا ہوا، ان کا پورا جو جسم کا گوشت ہوتا ہے وہ سڑ گل جاتا ہے،
تو جسم کا گوشت سڑ گل نہ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو دائیں بائیں کروٹ بھی تبدیل کرتا رہا، لیکن نیند ان کی بہت گہری تھی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ جو کار کا دہانہ تھا اس دہانے پر اپنے پیروں کو اپنے ذراع کو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا، دہلیز پر بیٹھا رہا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو آپ ڈر کے مارے بھاگ جاتے اور آپ کے اندر روب بھر جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ تھا نا کہ ڈر تھا کہ کہیں بھائی کوئی آ کر کے جگہ نہ دے، کسی کو ان کا پتہ نہ چل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، وہ پورا منظر ایسا بن گیا، اندر 7-8 اجنبی لوگ سوئے ہیں، غار ہے۔ پہلے زمانوں میں غاروں میں کون رہتا تھا؟ چور ڈاکو لوگ، قاتل لوگ جا کر کے چھپتے تھے، بدماش ٹائپ کے لوگ رہتے تھے۔ پھر دہلیز پہ کتا جاگ رہا ہے اور اس نے بازو اپنے پھیلائے ہوئے ایک طرح سے وہ نگرانی کر رہا ہے، تو وہ منظر اتنا ہیبت ناک بھی ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس منظر کی ہیبت ناکی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کوئی وہاں پہ جھانک نہیں پائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ منظر سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کیا، ان کا روب ڈال دیا لوگوں کے دل میں کہ کوئی جانے نہ پائے وہاں پر۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کا روب لوگوں کے دلوں پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ سوئے ہوئے لوگ تھے پھر بھی ان کا روب لوگوں کے دلوں پہ تھا، ہم جاگ رہے ہیں ہمارا کوئی روب نہیں، کہنے کو ہم 56 مسلم ملک ہے پر کیا روب ہے ہمارا۔ اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، مارنے کے بعد اوپر سے قرآن کی جو آیت ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے بھوک کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، قحط کے ذریعے سے۔ وہ لکھ کر کے گرا رہے ہیلی کاپٹر سے، گویا کہ وہ آزمائش کر رہے ہیں مسلمانوں کی۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے مردوں کو کفن پہنچا سکیں، اتنا ہمارا روب دنیا سے ختم ہو گیا، کیونکہ ہم اللہ والے نہیں رہ گئے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ سو رہے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا تھا۔ جب آپ اللہ والے ہو جاتے ہیں نا تو آپ کا روب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب آپ اللہ والے نہیں رہ جاتے تو یہ حالت ہوتی ہے آپ کی، جو آج ہمارے فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی نہیں، اور فلسطین کیا جانا، ہمارے ہندوستان میں جو ہماری حالت ہے، گنتی نہیں ہماری کو، ہم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ بھی فیصلے دوسرے کر رہے ہیں کہ مسلمان یہ کھائے گا یہ نہیں کھائے گا، مسلمان یہاں عبادت کرے گا یہاں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا روب ڈال دیتا۔ اللہ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے سے میری مدد کی ہے 1 مہینے کے فاصلے پر، یعنی 1 مہینے کے فاصلے پر بھی میرا دشمن ہونا، اللہ میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا، اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پھر دوسرے اس کے دشمن ڈرنے لگتے ہیں۔ اب ہمارا روب ختم ہو گیا، ان کو دیکھیں آپ، یہ سوئے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا روب لوگوں کے دل پہ ایسا ڈال دیا کہ کوئی ان کے قریب نہ جانے پائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تو ہم نے پھر ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے والے نے کہا کہ کتنا دیر تک سوئے پڑے رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، دونوں نے کہا لگتا ہے پورا دن سوئے پڑے رہ گئے، ہاں، أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، یا کچھ دن کا کچھ حصہ ہم سوئے پڑے رہ گئے۔ قَالُوا وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کتنا دن سوئے پڑے رہے۔ قرآن سورہ کہف کا ایک موضوع آپ بہت دیکھیں گے، علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ یہ ان کو نہیں پتا ہم کتنا دن سوئے رہے، تو انہوں نے کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تعداد کتنی تھی، اللہ کے رسول سے کہا کہہ دی تھی کہ ہمارا رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ آگے کہا تھا جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی کام کل کرنا ہو تو کیا کہو، ہاں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو کرے، علم کیونکہ تم کو نہیں پتا کل تم کر پاؤ گے نہیں، تو نسبت اللہ کی طرف کر دو۔ حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ ہے، اس میں بھی اصل وہ واقعہ کیوں شروع ہوا، حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ مشاہدہ علم والا نہیں، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا واللہ اعلم۔ تو معاملہ چاہے مستقبل کا ہو، ماضی کا ہو، حال کا ہو، علم کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ اچھا، اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ اولیاء اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن ان سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ان کی ولایت کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے، ہاں، اور دوسروں کے بارے میں کیا، ان کو خود اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ ہم کتنا دن تک سوئے پڑے رہے۔ تو جب اصحاب کہف عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے ہندوستان کے پیر بابا، جب پتہ نہیں پیر بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے، اس میں تو بہت سارے چرسی شرابی ہوتے ہیں، ہاں، جواری ہوتے ہیں، مر گئے تو پیر بنا دیا، ان کو پاگل ہوتے ہیں، مر گئے تو پیر بنا دیا۔
ان کے بارے میں کیسے پتا کہ یہ قبر میں باہر کا حال جان لیتے؟ یہاں اصحاب کہف غار میں اپنا حال نہیں جان پا رہے، تو پیروں کے بارے میں کیسے پتا کہ وہ قبر میں رہ کر کے باہر والوں کا حال جان لیتے، کہ ان سے جا کر کے لوگ فریادیں کرتے، دعائیں مانگتے؟ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ پیسہ لے کر کے جاؤ، ورق کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، یہ پیسہ لے کر کے شہر میں جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھو کہ سب سے اچھا کھانا کون سا مل رہا ہے، وہ کھانا لے کر کے آؤ۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا، اس کا مطلب بے وقوف نہیں تھی کہ بس ایسے خالی ہاتھ پہنچ گئے، پیسہ ایسا لے کر کے گئے۔ پیسہ زندگی کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اصحاب کہف کو بھی غار میں چھپنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، تو پیسہ ایسا لے کر کے گئے تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ توکل کا مطلب بس ایسے ہی اندھا توکل نہیں ہونا چاہیے، توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو چاندی کے سکے چلتے تھے اس زمانے میں، دقیانوس کے زمانے کے، تو وہ چاندی کے سکے لے کر کے گئے تھے کہ نہیں پیسے لے کر کے، پیسہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ بے وقوفوں کو اپنا وہ مال مت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے، کھڑے ہونے کے لیے دنیا میں پیسے کی ضرورت ہے، کھانا پانی۔ ایون اصحاب کہف کو اللہ پہ بہت توکل تھا، تو یہ نہیں سوچا کہ ہم ایمان لے آئے وہاں دعا کریں گے اللہ آسمان سے منہ سلوا نازل کرے گا، پیسہ لے کر کے گئے۔ ہاں، پیسہ زندگی کی ایسی ضرورت ہے جو غار والوں کے بھی کام آیا، تو کہا کہ لے کر کے جاؤ اور سب سے پاکیزہ اور اچھا کھانا لے کر کے آؤ۔ اچھے کھانے کا مطلب یہ بھی کہ پاک کھانا لے کر کے آؤ، حلال کھانا لے کر کے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے بت پرستوں کے بیچ میں رہتے تھے تو ان کو مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ چاہیے تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بستی میں کچھ لوگ تھے جو اسلامی طریقے پہ ذبح کرتے تھے اللہ کا نام لے کر کے، اور وہ خفیہ رہتے تھے، لیکن کیونکہ پتہ چلتا تھا رومنس کو کہ یہ اس نے حضرت عیسیٰ پر ایمان قبول کر لیا ہے، تو اس کو ستاتے تھے۔ لیکن جو توحید والے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ والا گوشت جس کو بسم اللہ بول کر کے کاٹا گیا وہ کہاں ملتا ہے، ان کو پتا تھا کہ وہ گوشت کہاں ملے گا پاکیزہ جو اللہ کا نام لے کر کے، تو کہا جا کر کے حلال گوشت لے کر کے۔ مصیبت میں بھی وہ یہ فکر کرنا نہیں بھولے کہ حلال حرام جو ملے کھا لو۔ آج کے دور میں لوگ بولتے ہیں شیخ مجبوری ہے کھانا پڑتا ہے، اس سے زیادہ بڑی مجبوری کس کی تھی بھائی؟ ہاں، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں سود ہے کیا کریں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں کھانا پڑتا ہے۔ بھائی یہ ان سے بڑی اقلیت میں کون تھا؟ پر ان کو اس کی باوجود بھی ابتلاءات اور مصیبتیں اور پریشانیوں کی وجہ سے یہ حلال و حرام میں فرق کرنا نہیں بھولے۔ اتنی مصیبت میں بھی ان کا خیال کیا ہے؟ بھائی گوشت حلال لے کر کے آنا، ہاں، اور صاف ستھرا کھانا لے کر کے آنا۔ تو وہ دیکھے کہ اچھا کھانا سب سے کہاں مل رہا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور وہ اپنا وہاں سے رزق لے کر کے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی سے جائے، نہیں چھپ کر کے خفیہ طریقے سے جائے۔ لطیف کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نام کوئی ناموں سے ایک نام لطیف ہے، کہ جو باریک چیزوں کو جاننے والا ہو۔ تو ایسا نہیں کہ بہت اللہ پہ بھروسہ ہے تو ڈنکا بجاتے ہوئے جاؤ، چھپ کر کے جاؤ، کیونکہ اب وہ شہزادے تھے اور ظاہر سی بات ہے جب ان کو نکال دیا گیا تھا شہر سے تو اب ان کی تلاش جاری تھی، فوج ان کے پیچھے لگی تھی، ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا کہ وہ نوجوان کہاں گئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ تم نرمی برتو، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تم تک کی کسی کی پہنچ نہ ہونے پائے، کوئی تم کو پکڑنے نہ پائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ، کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ گئے تو تم کو رجم کر دیں گے، یا اپنی ملت میں دوبارہ تم کو لے کر کے چلے جائیں گے، یعنی یا تو تمہاری جان لے لیں گے یا تو تمہارا ایمان لے لیں گے، پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تو اب یہ لے کر کے نکلے، كَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے ان لوگوں کی خبر لوگوں تک کے پہنچا دی۔ اب ہوا کیا، یہ جس دور میں غار کے اندر گئے تھے اس دور میں جو رومی سلطنت تھی وہ بت پرست تھی، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان بتوں کو پکارتے تھے، ستاروں اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ یہ چلے گئے جس بادشاہ کا دور تھا، اب یہ تو سو گئے۔ ان کے سونے کے وقت ہوا کیا، جو بادشاہ کا دور تھا وہ ختم ہوا، وہ مرا، دوسرے بادشاہ آئے، اور اسی درمیان میں ایک بادشاہ آیا جو بت پرست تھا۔ عیسائی مبلغین نے اس بادشاہ پر کوشش کی اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا اور وہ عیسائی ہو گیا۔ جب وہ عیسائی ہوا، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟
قسطنطین، قسطنطین جس کو کہا جاتا ہے، اور اس بادشاہ کے نام پر، یہ جو قسطنطنیہ ہے نا ترکی میں، یہ اسی بادشاہ کے نام پر، اس شہر کا نام قسطنطنیہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو مذہب بادشاہ کا ہوتا تھا وہی مذہب پورے عوام کا ہوتا تھا۔ تو جب اس نے عیسائیت قبول کر لی تو اس کے پیچھے پورا اس کا جو روم تھا وہ سب کا سب عیسائی ہو گیا قسطنطین کی وجہ سے۔ اب آج کل جو یورپ میں جو عیسائی اتنی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ وہ اس بادشاہ کا عیسائیت قبول کرنا تھا، اس کے پیچھے پورا کا پورا روم عیسائی ہو گیا۔ اب یہ 300 سال بعد جاگے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ابھی ایک دن سوئے ہوئے۔ جب یہ غار کے اندر گئے تھے تو جس مذہب کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو اپنی جان خطرے میں پڑ گئی تھی اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کو غار میں جانا پڑا تھا، جب یہ غار سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ پورا ملک اس دین کو قبول کر چکا ہے۔ یہ کتنا عجیب بات ہے۔ ہاں، تو پورا ملک کافر حکومت تھی، بت پرست تھے، الگ الگ جگہ بت گڑے ہوئے تھے، جا کے تو دیکھیں ہر جگہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح سے ان کو، پھر اب یہ کیا ہوا، یہ سکہ لے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بٹوین دا لائن بیان کی جاتی ہے، اللہ فرما رہا ہے اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا۔ اس طرح سے آگاہ کیا کہ مطلب کیا ہے، اب وہ سکہ لے کر کے گیا بندہ، اب جب وہ سکہ لے کر کے بازار میں پہنچا، پہلے زمانے میں سکے جو ہوتے تھے اس پہ بادشاہ کی مہر ہوتی تھی، تو جب وہ دکان پہ پہنچا اور گوشت خریدنے کے لیے اس نے پیسے دیے تو دکان والے نے کہا کہ یار یہ تو لگتا ہے اس کو کوئی خزانہ ملا، یہ تو وہ دقیانوسی سکہ ہے، دقیانوس بادشاہ کے دور کا اتنا پرانا سکہ۔ تو اس کو لے کر کے بادشاہ کے پاس گیا، پھر اس نوجوان نے اپنا پورا قصہ بیان کیا کہ ہم تو یہ 7 لوگ ہیں اور ہم تو غار میں ابھی تو ہم سو کے اٹھے، تو لوگوں کو پتا تھا ان نوجوانوں کا قصہ، یہ تو مشہور تھے کہ بھئی یہ 7 لوگ اور بھی تھے جو عیسائی ہوئے، اس حضرت عیسیٰ کا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا اور بادشاہ نے اس پر ظلم کرنے کے لیے، ان کی جان لینے کے لیے کوشش کی تھی اور وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ پھر وہ جب ان کے پاس وہ واقعات پہلے سے مشہور تھے تو پھر وہ نوجوان لے کر کے گیا سارے لوگوں کو غار میں، اور غار کے لوگوں نے دیکھا تو اللہ نے کیا فرمایا، لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے مطلب بعض مفسرین نے کہا ہے نا کہ یہ پیشین گوئیاں موجود تھی ان کی کتابوں میں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا دین غالب ہو جائے گا۔ تو یہ یقین تو رکھتے تھے لیکن سوچتے تھے کہ دین غالب ہوگا، ہم لوگ 7 لوگ اسلام قبول کیے ہیں اور ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے زندگی بچانا، تو کیسے یہ دین غالب آئے گا؟ تو اللہ نے ان کو سلا دیا اور جب جاگے تو دیکھا کہ واقعتاً وہ دین غالب آ چکا ہے۔ اللہ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ جب بیان کیا جا رہا تھا تو صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا نا کہ تعداد میں 100 150 200 صحابہ ہیں، اسلام قبول کیے ہیں، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اپنی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو کر کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ سارے دین پر غالب آ جائے۔ تو بظاہر کوئی سب تک راستہ دکھ رہا تھا، 100 150 لوگ ہیں، ان کی اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے یہ دین سارے دین پہ غالب آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے روم و ایران کی بادشاہتیں دکھائی جائی جا رہی ہیں کہ میری امت کی حکومت روم و ایران تک پہنچے گی۔ منافقین کہہ رہے ہیں یہاں بیت الخلا پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہم، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو روم و ایران کی بادشاہت مل جائے گی۔ پر ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سالوں کے بعد پورا ایران فتح ہو گیا، مسلمان، حضرت عمر کے دور تک میں شام فتح ہو گیا، فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کیسے اپنے دین کو غالب کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہتا ہے تو کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا عرصہ ہوا، مسلمان 3 بر اعظم 4 بر اعظم پر حکومتیں، یورپ تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ رہی، یہاں چائنا کی سرحدوں تک کے، ہندوستان تک کے، پورا افریقہ فتح ہو گیا مسلمانوں کا، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ تھوڑے سے سال گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، تو اللہ جب اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے تو ایسے پورا کرتا ہے، تاکہ یہ جان لے اللہ کا وعدہ ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ 300 سال تک کچھ لوگوں کو سلا کر کے اور دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے۔ مورخین نے یہ بات دیکھی کہ جس دور میں
یہ لوگ اٹھے ہیں جن مطلب سو کر جاگے ہیں، یہ وہ دور تھا جب عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک صدومی قسم کا فرقہ تھا یہودیوں کا، جو تورات سے اس طرح کی دلیلیں لے کر کے آتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونے والا ہے، اور ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی ملک کے اندر، اور ایک اچھی خاصی تعداد اس فتنے کی شکار تھی جو کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ 300 سال سونے کے بعد کیا کیا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے عقلی ثبوت تو تھے ہی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی، اللہ نے ایک مشاہداتی دلیل بھی دی، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے 300 سال سلانے کے بعد ایک جگہ دیا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو ایک مانیومنٹ ہوتا ہے نا، جیسے ایک عمارت بنا لیتے ہیں ان کی یادگار کے لیے، غار میں گئے، پھر وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ چلو کوئی ایک ان کی یادگار کے طور پہ ایک عمارت بنا لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ 7 لوگ ہیں۔ تو ربهم عالم بهم، ان کا رب ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، پر جو لوگ غالب آئے جن کی بات زیادہ سنی گئی، یعنی جو زمانے کے بادشاہ وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے، سجدہ گاہ بنا دیں گے اس کو۔ اللہ کے رسول نے اس لیے، کیونکہ ان کے یہاں بدعت آ گئی تھی نا قبروں پر مسجدیں بنانے کی، اور اللہ کے رسول نے اس لیے اپنی وفات کے وقت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تتخذوا بعدی قبری وثنا یعبد، میری قبر کو میرے مرنے کے بعد بت مت بنا لینا جس کی پوجا کی جائے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا تھا، لیکن کیونکہ بدعت ان کے اندر ایجاد ہو گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنی مسجد بنا لیا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کلبہم، کچھ کہیں گے 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمن بالغیب، اٹکل بچو مارتے، پتہ کس کو بھی نہیں، بس ایسے ہی دعویٰ کریں گے۔ تو جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو خاموش رہنا چاہیے، بلا وجہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ نہیں پتہ تو خاموش ہے، اپنے حساب سے بولیں گے کہ نہیں 3 تھے چوتھا کتا تھا، نہیں 5 تھے چھٹا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اچھا، اب اس آیت میں اشارہ دے دیا کہ اصلاً کتنے تھے، 7، کیونکہ جو لوگ کہتے تھے 3 تھے یا جو لوگ کہتے تھے 5 تھے، ان کے قول کے آگے تو کیا کہا، رجمن بالغیب، کہ یہ اٹکل پچو لگا رہے ہیں، یہ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں 7 تھے 8واں تھا ان کا کتا تھا، ان کے بارے میں یہ بات اللہ نے نہیں کی۔ ایک دلیل تو یہ کہ وہ 7 تھے، اور دوسری بات کیا ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ثلاثۃ اور رابعہم کے بیچ میں واو نہیں لایا اللہ، 3 تھے چوتھا کتا تھا، اور چوتھا کتا تھا نہیں کہا اللہ نے۔ اسی طرح سے جب کہا 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، اس میں بھی بیچ میں واو نہیں آیا، 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے چھٹا تھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے 3 تھے 4 تھا چوتھا ان کا کتا تھا، دونوں کے بیچ میں واو نہیں آیا۔ لیکن جب 7 والا قول ذکر کیا تو کتے کو ان سے الگ ذکر کیا کہ وہ سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہاں پہ واو آ گیا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ اور جو بول رہے ہیں وہ کتے کو ایک الگ شمار کر رہے ہیں، اور ان کو الگ، یعنی کتے کو ان کی عزت کے حساب سے کتے کو ان سے الگ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر بھی علماء نے کہا کہ راجح تو یہی ہے کہ 7 تھے، پر 6 تھے یا 7 تھے یا 5 تھے، اس سے اس واقعے کی عبرت اور نصیحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا، بھائی 4 رہے ہو یا 6 رہے ہو 5 رہے ہو، جو بھی تھے اللہ کے بندے تھے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کرامت کا ظہور ان کے ہاتھوں سے کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد اچھے سے جانتا ہے، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو آپ ان سے اس معاملے میں گفتگو مت کریں، کوئی بحث تکرار نہ کریں، بس سرسری بات کریں، یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کا علم میں عمل کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جو بہت سارے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، حضرت خدیجہ کا نکاح اللہ کے نبی سے کس نے پڑھایا، ایسے سوال بہت سارے آتے ہیں نا، فلاں کے بھائی کا، ایک ایسی عورت بتاؤ جس کا شوہر بھی اور جس کا باپ بھی اور بھائی بھی نبی تھا، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے آپ کو؟ جنرل نالج کی چیز کوئی ہے ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں، لیکن اصل انسان کو وہ چیز سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے اس کے اپنے ایمان اور عمل کا کوئی فائدہ ہو، ہے نا؟
تو اللہ سے فرمائے اس پہ کوئی بہت ظاہری طور پہ بات کر لو. ظاہری طور پہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ وہ دل پہ مت لو. اس قسم کی چیزوں سے کوئی بہت خاص فرق نہیں پڑنے والا. ولا تستفت فیہ منہم احدا, اور اس معاملے میں ان میں سے کسی سے سوال مت کرو. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, اور کسی کام کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں یہ کام کروں گا جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ دوں. کوئی کام کرنا ہو تو کہیں کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا, انشاءاللہ بولے, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا, کہ ہم کو نہیں پتا کہ کل ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, تو بھی کام میں کروں گا یقین سے مت بولیے, بلکہ کیا بولیے, انشاءاللہ میں کروں گا. اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا, مجھے نہیں پتا کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, تو چیزوں کو اللہ کی مشیت کے حوالے کرو. وہ ایک تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. اگر کبھی انشاءاللہ بولنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تب انشاءاللہ بول دیں. ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ عمومی طور پہ کہ جب بھی کوئی چیز آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور کہیے کہ قریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا, جو تاکہ میں ہدایت کے اور قریب آ سکوں. لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, تاکہ میں قریب تر بھلائی کی یہ مجھ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور یہ 300 سالوں تک کے غار کے اندر رہے. وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور 9 مہینہ ایکسٹرا, یعنی 309 سال, 300 سال تک رہے اور 9 سال ایکسٹرا. بعض لوگوں نے کہا کہ 300 جو کہا وہ قمری اعتبار سے کہا اور 9 اس کے اندر ایکسٹرا جوڑ دیے. 300 شمسی اعتبار سے کہا کہ اگر وہ کاؤنٹ کریں گے شمسی, یعنی جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے, تو 300 بنتے, اور 9 ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ کر دیا قمری کیلنڈر کے حساب سے. تو بعض لوگوں نے بھی کہا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پہ زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جو قوافی ہوتے ہیں نا اس کو سیٹ کرنے کے لیے, جو الفاظ کے آخری الفاظ آ رہے ہیں نا, قدا, احدا, رشدا, تسعا, تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا. قل اللہ اعلم بما لبثوا, کہہ دیجیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سالوں تک رہیں, کیونکہ دوسری کتابوں میں جو تاریخی کتابیں ہیں بعض مرتبہ ان کتنے سالوں تک کی وہ غار میں رہے اس کے بارے میں اختلاف ہے, تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. اور اللہ نے کیا بتایا کہ وہ 300 سال تک غاروں میں رہیں. ابصر بہ واسمع, اور ابصر بہ واسمع, اللہ رب العالمین کو وہ کتنا ہی دیکھنے والا ہے اور کتنا ہی سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, اللہ کے علاوہ کوئی ان کا کارساز نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ کسی کو بھی اپنے حکومت میں شریک نہیں کرتا ہے. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا, تھوڑا سا میں نے آج سرسری طور پہ لے لیا تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو ایک واقعہ ختم ہو گیا, 3 واقعہ اس میں اور ہیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگر میں آیا تو ہم ایک موضوع رکھیں گے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں عبرت اور نصیحت کے کیا پہلو. وہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کا بھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعات میں جو عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں, اللہ تعالیٰ وہ پہلو ان سے عبرت و نصیحت لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.